السلام علیکم، ویلکم جو ناول شدو لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ سپورٹ چینل سے خواتین کی ریسلنگ دکھائی جا رہی تھی۔ اسرا کشن بازو میں دبوچے پوری دلجمی سے نگاہیں اسکرین پر جمائے بیٹھی تھی۔ رابعہ نے دروازے سے اندر جھانک کر بغور اس کی سرگرمی ملاحظہ کی اور وہیں کھڑے کھڑے اپنی ناپسندگی کا اظہار کیا۔ یہ لڑتی بھرتی عورتوں کو اتنی غور سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اپنی ہی صنف کی بے وقتی چھی چھی۔ اسرا کو پتا تھا کہ اب آپی کی توپوں کا رخ یقیناً اس کی پڑھائی کی طرف ہوگا۔ اس نے فوراً چینل بدل دیا۔ وہاں ایک ماڈل گرل اپنے زرعی خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ پاکستان میں ماڈلنگ کے شعبے میں اب بہت ترقی ہو رہی ہے۔ ہماری ماڈل گرلز کسی بھی طرح بھی دوسرے ملک کی ماڈل سے پیچھے نہیں ہیں۔ اس کا لباس دیکھ کر ہی ترقی کا اظہار ہو رہا ہے۔ رابعہ اندر آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اسرا نے جھنجھلا کر ٹی وی بند کر دیا۔ پتہ ہے آج شام کو بڑے ابا گاؤں سے آ رہے ہیں۔ سچ؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ ابو کہہ رہے تھے کہ رات کے کھانے کا اہتمام کر لینا۔ اب اٹھو، فوراً میرے ساتھ کچن میں آؤ، ہیلپ کرواؤ۔ 3-4 ڈشز اضافی ہوں گی تو مجھے پیاز کاٹ دینا، سویٹ ڈش کی ڈریسنگ کر دینا، سبزیاں اور گوشت دھو دینا۔ تمہارا یہی احسان عظیم ہوگا مجھ ناچیز پہ۔ مستقبل کی عظیم و نامور ڈاکٹر کی یہ بےعزتی، اس سے کچن میں کام کروایا جا رہا ہے۔ مصنوعی تعصب سے منہ بسوڑنے لگی رابعہ۔ چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے جیسے باتیں بھی کرتی رہی۔ 1.5-2 گھنٹے میں اس کی مطلوبہ ڈشز تیار ہو گئی تھی۔ گڈ، اب پلاؤ، رائتا اور سلاد رہتا ہے، وہ رات کو بنا لیں گے۔ کباب بھی رات میں تلیں گے۔ رابعہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ پتہ ہے مجھے بڑے ابا بہت اچھے لگتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کاش دادو امی بھی زندہ ہوتی، میں گاؤں جاتی، ان کے پاس رہتی، رات کو ان کے پاس ہوتی اور پرانے وقتوں کے قصے سنتی جب آسمان ہر طرح کی آلودگی سے پاک، صاف، شفاف اور نیلا ہوتا تھا، اور جب نیکی کی پرچھائیاں چھم سے ہر گھر میں اترا کرتی۔ وہ آنکھیں موندے بولتی جا رہی تھی۔ اسرا، کبھی کبھی تو تم مجھے ڈاکٹر کی بجائے شاعرہ لگتی ہو۔ یوں لگتا ہے تم صدیوں پہلے کے ماحول اور دنیا میں رہتی ہو۔ تمہاری روح ماضی کے کھنڈروں میں بھٹکتی رہتی ہے۔ میری جان، نیکی کی پریاں تو صرف قصے کہانیوں میں ہوتی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ میں ان سے ماضی کی کہانیاں اور قصے ہی سن لیتی۔ اس کا لہجہ ابھی تک خوابناک سا تھا۔ اسرا، تم حد سے زیادہ تاثراتی ہو، حساس ہو۔ تمہارے خیالات اتنے نرم و نازک ہیں کہ چھوتے ہی لگتا ہے حقیقت کی گرم بے رحم فضا میں جھلس جائیں گے۔ تم جاذبے و جمیل صحیح، زندگی جاذبے جمیل نہیں۔ حقیقت کی دنیا میں رہنا سیکھ لیا تو آئندہ تمہیں کوئی محرومی تنگ نہیں کر سکے گی۔ مجھے پتہ ہے تمہارا ان تمام باتوں کے پس پردہ کیا کچھ ہے۔ رابعہ کا لہجہ از خود بھاری سا ہو گیا تو اسرا فوراً سابقہ کیفیت کے حصار سے نکلی۔ چھوڑیں بھی، میں نے تو یوں ہی ایک عام سی بات کی تھی، آپ نہ جانے کہاں پہنچ گئی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ بڑے ابا کے آنے پر کتنا مزہ آئے گا نا۔ میں جو ہی ایگزام سے فارغ ہوئی تو گاؤں جاؤں گی اور مزے سے گھوموں پھروں گی۔ رابعہ مسکرا دی۔ اسرا کے پل پل بدلنے والے فطرت کبھی کبھی اسے بے انتہا مضطرب کر دیتی تھی۔ بڑے ابا سے وہ اتنے جذباتی انداز میں ملی کہ ایک ثانیے کے لیے وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ بڑے ابا حساب معمول اپنے پروقار اور لیے دیے سے انداز میں ملے۔ رابعہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ وہ ابھی تک ان کے دائیں بازو کے گھیرے میں تھی۔ رابعہ سلام دعا اور سب کی خیریت دریافت کرنے کے بعد کچن میں چلی گئی۔ جب اسرا ابھی تک بڑے ابا کے پاس سے بیٹھی باتیں بگاڑ رہی تھی، کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ بڑے ابا اور ہاشم گیلانی دونوں آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ اسرا دوبارہ جھانک چکی تھی۔ رابعہ کچن کا پلاؤ سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے آواز دے کے اسرا کو اپنے پاس بلایا تو وہ بدمزہ سی ہو گئی۔ بتائیں کیا کام ہے؟ ناگواری اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ پہلے ہی بڑے ابا اور ابو کی وجہ سے جو آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے، چند الفاظ اس کے کان میں بھی پڑے تھے۔ وہ کچھ پریشان سی ہو گئی تھی کیونکہ بڑے ابا کا لہجہ بہت تلخ سا تھا۔ اسے باہر سے گزرتے دیکھ کر دروازہ بند کر لیا گیا تو وہ الجھ سی گئی۔ اسی اثناء میں رابعہ کی آواز اس کے کان میں آئی تو کوشش کے باوجود وہ اپنا غصہ چھپا نہ سکی۔ کیا بات ہے؟ صورت شریف پہ 12 کیوں بجے ہیں؟ آپ نے بلوایا کیوں ہے؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ رابعہ نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا اور رسان سے بولی، میں نے سارا کام ختم کر لیا ہے، آؤ آپ دونوں واک کر آتے ہیں۔ اس نے اتنے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا کہ اسرا شرمندہ سی ہوگی۔ ڈرائنگ روم سے آتی آواز قدرے بلند ہوئی تو رابعہ گھبرا گئی۔ اسرا، آج چاند کی 12 تاریخ ہے، مگر اس کی چاندنی اور ٹھنڈک تو دیکھو۔ تمہیں چاند بہت پسند ہے نا؟ ہاں آپی، مجھے تنہا چاند بہت اچھا لگتا ہے۔ اسرا کے لہجے سے دبی دبی حسرت جھلک رہی تھی۔ رابعہ ٹھٹک گئی۔ کم آن اسرا، یوں مت کہا کرو، اتنی کنوتی ہوتی جا رہی ہو۔ ایک مزے کی بات بتاؤں؟ وہ قصدن سسپنس پلا رہی تھی۔ بتائیں نا، میں سن رہی ہوں۔ وہ کل خاور کا فون آیا تھا، ان کی پیر کو سالگرہ ہے، ہم دونوں کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہائے سچی؟ مگر مجھے کس خوشی میں کباب میں ہڈی بنا رہے ہیں؟ رابعہ کا چہرہ لال ہو گیا۔
اسرا نے ایک دم موڈ بدلا تھا، اس نے شکر کا سانس لیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں واپس آئیں تو بڑے ابا اپنی گرے جیپ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے نظر آئے، جو گیٹ کے پاس متفرق سے کھڑے تھے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے گاڑی دھول اڑاتی نگاہوں سے اوجھل ہوگی۔ شہباز گیلانی نے جاتے ہوئے اسرا اور رابعہ کو خدا حافظ کہنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی، حالانکہ وہ ان دونوں کو دیکھ چکے تھے۔ ابو جان کیا بات ہے، یہ بڑے ابا اس وقت کیوں چلے گئے؟ آپ نے روکا کیوں نہیں؟ پورے 2-2.5 گھنٹے کا رستہ ہے، اتنی دیر سے پہنچیں گے؟ رابعہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو ہاشم زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے بولے، وہ دیہاتی ماحول کے عادی ہیں، میں نے بہت کہا رات کو رک جائیں مگر نہیں مانے۔ رابعہ آسانی سے بہلنے والی نہیں تھی، مگر مثلاً خاموش ہوگی کیونکہ اسرا اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کے سامنے سوال جواب مناسب نہیں تھے۔ اس مقامی ہسپتال میں اسرا کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ اس نے ہاسپٹل پہنچتے ہی گھر فون کیا۔ رابعہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ بہن کا فون سننے کے بعد مطمئن سی ہوگی۔ ابو اسٹڈی روم میں تھے۔ باقی کا ڈرامہ اس نے بڑی انٹرسٹ سے دیکھا تھا۔ وہ ٹی وی بند کر کے اٹھنے لگی تھی جب بڑے ابا کا فون آ گیا۔ ہاشم دھواں دھواں چہرے کے ساتھ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن رہے تھے۔ ہاشم، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میں سمجھوں گا تم میرے لیے مر چکے ہو۔ وہ اتنی صفاقت سے کہہ رہے تھے کہ ہاشم کو اپنا سانس سینے میں رکتا محسوس ہوا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے ڈھیسے کہ دل کی بیماری نے 3-4 برسوں سے لاحق تھی، مگر اس وقت رابعہ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ سینے کو بری طرح مس رہے تھے اور کھانس رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے رابعہ کو اپنی دوائی لانے کو کہا۔ وہ واپس آئی تو ان کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا اور آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ رابعہ نے جلدی سے ابو کے ہی قریبی دوست جواد لطیف کو فون کر کے ان کی حالت سے آگاہ کیا۔ وہ 15 منٹ کے اندر اندر ڈاکٹر کے ساتھ آئے۔ ڈاکٹر نے فوراً ہاسپٹل لے جانے کا مشورہ دیا۔ رابعہ نے اسرا کو اطلاع نہیں دی تھی۔ وہ ذرا سی بات پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی اور پھر امی کے بعد وہ ابو کے لیے بہت حساس ہو گئی تھی۔ گھر سے قریبی ہاسپٹل میں ہاشم گیلانی کو جواد لطیف نے وقت ضائع کیے بغیر ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ رابعہ صبح تک وہیں رہی۔ گھر ملازم اور چوکیدار کے حوالے تھا جو بڑے ابا نے گاؤں سے بھیجے تھے۔ بے حد قابل اعتماد و وفادار، در حقیقت ملازم رحیم اور چوکیدار فیض بخش شہباز گیلانی کے ایک طرح سے جاسوس ہی تھے۔ 3 برس پہلے انہوں نے ضد کر کے خدمت کے بہانے ہاشم کے پاس رکھوائے تھے۔ انہوں نے احترام کی وجہ سے چپ صدا لی، ورنہ کہہ سکتے تھے کہ شہر میں ملازمین کی کمی تو نہیں۔ گھر کے اکثر کام رابعہ نے اپنے ذمہ لے رکھے تھے۔ ہاشم فورن سروس میں تھے۔ ملکوں گھومنے کی وجہ سے ان سب کو اپنا کام خود کرنے کی عادت تھی۔ رابعہ نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ڈپلومہ لے رکھا تھا۔ 6 ماہ پہلے ہاشم نے جواد لطیف کے بیٹے خاور سے اس کی منگنی طے کر دی تھی۔ اس رشتے پہ ان کے خاندان میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ شہباز گیلانی کی کئی بار اپنی ناپسندگی کا اظہار کر چکے تھے۔ صبح ہاشم گیلانی کے گھر کے آگے 3 گاڑیاں آ کر رکی۔ یہ سب گاؤں سے آئے تھے۔ رابعہ کو خاور نے بڑی مشکل سے گھر بھیجا تھا۔ وہ خود ہاسپٹل میں تھا۔ بڑے ابا کے ساتھ دونوں چچا، ان کی بیٹیاں اور 3 بیٹے بھی تھے۔ بڑے ابا کی بیٹی زرین بھی آئی تھی۔ رابعہ ان کی خاتم دعوت کرنے کی کوشش کی مگر بڑے ابا نے اسے روک دیا۔ یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں، ہم سب ہاسپٹل جا رہے ہیں، عورتیں یہیں رکیں گی۔ اگر ہاشم کی طبیعت میں بہتری کے آثار دکھائی نہ دیے تو پھر یہ بھی آئیں گی، اور تم فکر مت کرنا۔ دل خراش الفاظ سے انہوں نے تو جیسے اس کا سینہ چیر دیا۔ کتنے آرام سے کہتی ہے کہ طبیعت میں بہتری کے آثار دکھائی نہ دیے تو اللہ نہ کرے جو ابو کو کچھ ہو۔ اس کے رواں رواں دعا گو تھا۔ کبھی کبھی بڑے ابا اسے سنگ دلی کی انتہاؤں کو چھوتے نظر آتے تھے۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ اس نے اسرا کو بتایا تھا۔ وہ فوراً ہی گھر آ گئی تھی۔ زرین اسرا کو بڑے غور سے تولتی اور کھوجتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو چادر سر پر لیتی ہے۔ اس نے سلطانہ خاتون سے سرگوشی کی۔ وہ بھی بغور اس کا جزا لے رہی تھی۔ اسرا کپڑے بدلنے چلی گئی۔ رابعہ خاور سے مسلسل رابطے میں تھی۔ آپی میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، اس نے متفرق سے بیٹھی رابعہ کو بتایا۔ انہیں سب کی طرف آئی، آپ لوگ آپی کی میزبانی سے فیضیاب ہوں، کسی قسم کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اپنا گھر ہے۔ وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح عجلت میں چلی گئی۔ 2 دن بعد ہاشم گیلانی کو ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ اسی دوران بڑے ابو، دونوں چچا اور ان کے بیٹے وہیں رہے تھے۔ زرین اور دوسری خواتین گاؤں واپس چلی گئی تھی۔ اسرا ہاشم صاحب کے لیے سوپ لے کر آ رہی تھی۔ بڑے ابا کی تیز آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ ہاشم، مجھے جلد جواب چاہیے۔ اسرا اندر داخل ہوئی تو شہباز گیلانی کے چہرے کی سلوٹیں فوراً دور ہو گئیں۔ وہ اسے دیکھ کر شفقت سے مسکرائے۔ اسرا ابو کے سراہنے بیٹھی اور ان کی آنکھیں بند اور سر نڈھال سے انداز میں تکیے پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے ابو کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو انہوں نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دی۔ ابو سوپ پی لیں، وہ آسکی سے بولی۔ بیٹھ کے دوسرے سرے پر شہباز بھی ہاشم کے پاس بیٹھ گئے اور اسرا کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا۔ تم ہٹو، میں خود پلاتا ہوں۔ اس نے بڑے ابا کی طرف دیکھا، کتنی جلدی وہ تیور بدل لیتے تھے۔ ہاشم نے آدھا پیالہ پینے کے بعد ہاتھ سے پیالہ ہٹا دیا۔ شہباز ٹیشو پیپر سے ان کے ہونٹ اور منہ صاف کرتے ہوئے بولے، جلدی سے ٹھیک ہو جا، ہم سب کو تمہاری تندرستی کی ضرورت ہے۔ کیوں اسرا بیٹی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یہ ٹھیک ہو جائے تو میں پھر بابر کی شادی کی تاریخ رکھوں اور تم تو 1 مہینے پہلے آؤ گی۔
خوب اچھی طرح گھوم پھر کر گاؤں بھی دیکھ لینا اور ہم لوگوں کا رہن سہن بھی۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ جب تم ہاؤس جاب مکمل کر لو تو ادھر گاؤں کے ہاسپٹل میں ہی آ جاؤ، وہاں تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ اسرا اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ شہباز گیلانی کچھ دیر بعد چلے گئے۔ رابعہ اور اسرا دونوں ہاشم صاحب کے پاس بیٹھ گئیں۔ اب آپ مکمل ریسٹ کریں گی، اگر کہیں کوتاہی ہوئی تو میں آپ سے بولنا چھوڑ دوں گی، اسرا نے دھمکی دی۔ وہ مسکرا دی اور اس کا سر اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ رفتہ رفتہ پہلے کی طرح تندرست نظر آنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ انہیں احساس تھا کہ اسرا اور رابعہ ان کی وجہ سے کتنی پریشان رہتی ہیں۔ وہ ڈیوٹی روم میں ساتھی ڈاکٹر شہلا اور صدف کے ساتھ چائے پی رہی تھی، تبھی وہاں ڈاکٹر حمزہ بھی آ گئے۔ مجھے پتا تھا یہاں چائے ہی پی جا رہی ہے۔ چوری چھپے انہوں نے بڑے آرام سے چوتھا کپ اٹھا لیا جو ڈاکٹر صبیحہ کے لیے تھا۔ چائے ختم کر کے اسرا اٹھ کھڑی ہوئی تو ڈاکٹر حمزہ سمیت ان دونوں نے بھی اسے سوالی نگاہوں سے دیکھا۔ میں ذرا وی آئی پی وارڈ میں جھانک آؤں، روم نمبر 9 کی پیشنٹ مجھ سے بہت مانوس ہو گئی ہے، جاتے جاتے دیکھ لوں۔ وہ سر پر سیاہ سکارف درست کرتی ڈیوٹی روم سے باہر نکلی۔ اس کی نرم دلی اور ہمدرد فطرت کے باعث اکثر کولیگ اسے پسند کرتے تھے۔ ڈاکٹر حمزہ کو تو وہ اور ہی رنگ میں بھانے لگی تھی، اپنی اپنی سی لگنے لگی تھی۔ وارڈ میں مریضوں کو دیکھنے کے بعد وہ راہداری میں بنے آخری کمرے کا دروازہ دھکیل کے اندر داخل ہوئی۔ یہ روم نمبر 22 ہے۔ اسرا کے ساتھ 2 نرسیں بھی تھیں۔ ہاں بھی کیسی ہیں آپ؟ کچھ امپرومنٹ محسوس کر رہے ہیں؟ ہاں بھی کیسے ہیں آپ؟ کچھ امپرومنٹ محسوس کر رہے ہیں؟ اسرا نے مریض کے سرانے کھڑے ہوتے ہوئے خوش اخلاقی سے جواب دیا، پھر اس کی کیس فائل کا جائزہ لینے لگی۔ دوسری طرف دنیا جہاں کا شوق آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ پہلے تو نہیں مگر اب کافی بہتر محسوس ہونے لگا ہے۔ زیاد آرام سے بولا۔ اسرا نرس سے کچھ کہہ رہی تھی، اس کی بات کو دھیان سے نہ سن سکی۔ فریہ آپ ان کی ڈریسنگ دوبارہ کریں، اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس نے خود زیاد کے ٹوٹے بازو اور پسلیوں کا جائزہ لیا۔ آپ تو بہت باحوصلہ مضبوط ہیں۔ سرجن افتخار احمد آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ اسرا نے اس کی پٹیوں میں جکڑے جسم کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، 3 دن پہلے وہ شدید زخمی حالت میں یہاں آیا تھا۔ اس کی 3 پسلیاں اور بائیں بازو ٹوٹ چکا تھا، گردن کے آس پاس کا نازک حصہ بھی زخمی تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اسرا کو دیکھا تھا، اسے وہی اٹینڈ کر رہی تھی۔ کوئی لمحہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اچھا بھلا انسان ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ شدید زخمی حالت میں ہونے کے باوجود ضیاء چودھری کی زندگی میں بھی یہ لمحہ آ چکا تھا۔ اسے ڈاکٹر اسرا کی مسیحائی اچھی لگی تھی۔ ضیاء نے آنکھوں سے جھلکتی وارفادگی چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ اسرا کی آج پھر نائٹ ڈیوٹی تھی۔ گزشتہ 3-4 روز سے روم نمبر 22 کے مریض نے اسے عاجز کر کے رکھ دیا تھا۔ نرسیں اور دیگر سٹاف دبی دبی آواز میں اس کے بارے میں گفتگو کرتے نظر آتے تھے۔ آج اس کا پکا ارادہ تھا کسی صورت بھی روم نمبر 22 کے قریب بھی نہیں بھٹکے گی۔ اس شخص کے بے باک جملے اور نگاہیں کم سے کم اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ رات ڈیوٹی کے دوران وہ اپنے ارادے کے مطابق روم نمبر 22 میں نہیں گئی اور اس کا نتیجہ دوسرے روز بڑے تلخ انداز میں نکلا۔ سینئر ڈاکٹر افتخار اور سرجن نصیر خان نے اسے سخت انداز میں ڈانٹا۔ ڈاکٹر اسرا آپ تو مسیحائی کے پیشے سے وابستہ ہیں، مریض کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، اس سے قطع نظر آپ کو صرف اپنے فرض سے مطلب ہونا چاہیے۔ آئندہ میں کوئی شکایت نہ سنوں۔ اسرا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ایک نرس نے ڈاکٹرز کی موجودگی میں اسرا سے کہا تھا، ڈاکٹر صاحبہ نمبر 22 کا پیشنٹ بہت شور کر رہا ہے، اس نے انجیکشن بھی نہیں لگوایا اور دوا لینے سے بھی انکار کر رہا ہے اور ہماری ہدایت پر کوئی عمل بھی نہیں کر رہا۔ اس بے احتیاطی سے اس سے نقصان ہی پہنچے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر اسرا ہی مجھے اٹینڈ کریں۔ شہلا اور صدف کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ اسرا بڑا ہینڈسم بندہ ہے، کسی اچھے خاندان کا لگتا ہے، اس کا کمرہ ملاقاتیوں سے بھرا رہتا ہے۔ اور نرس رخشندہ بتا رہی تھی کہ مہنگی مہنگی گاڑی میں لوگ اس کی عیادت کرنے آتے ہیں اور چھوٹے ملک صاحب چودھری صاحب کہتے ہیں ان کا منہ سوکھتا ہے۔ صدف کے انداز میں شرارت صاف محسوس کی جا سکتی تھی، مگر اسرا کو بہت برا لگا۔ وہ غصہ ضبط کرتی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے دیکھتے ہی زیاد کے لب مسکرا اٹھے۔ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے اندرونی طیش چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ آپ کل کیوں نہیں آئیں اسرا؟ اس نے لفظ اسرا خاصی بے تکلفی سے ادا کیا۔ ڈاکٹر کا سابقہ اس نے گول کر دیا تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اس غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی وجہ سے میں کتنا جی محسوس کر رہی ہوں۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ پھر اس نے بڑی شرافت سے اسرا کی موجودگی میں نرس سے انجیکشن لگوایا اور میڈیسن لی۔ خلاف توقع اس کے رد عمل کو دیکھ کر اسرا بہت حیران ہوئی، کیونکہ اپنے تیور و مزاج کے بدولت وہ اتنی جلدی پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، اس نے سکون کا سانس لیا۔ چند روز بعد وہ ڈسچارج ہو کر چلا گیا۔ بڑے ابا پھر آئے ہوئے تھے۔ اب کی بار ان کے ساتھ بڑی امی بھی تھی۔ اسرا آج گھر پر ہی تھی۔ رابعہ حساب معمول کچن میں تھی۔ اسرا اس کے پاس چلی آئی۔ ہاشمی تم نے کہیں نہ کہیں بیٹیوں کی شادی کرنی ہی ہے، پھر تمہیں اپنے جانے پہچانے لوگوں میں شادی کرنے پر کیا اعتراض ہے؟ اسرا تم اپنے پرکھوں کی روایت سے قریب تر رہو کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، بڑا بھائی ہوں، تمہارے باپ کی جگہ ہوں، غلط نہیں سوچوں گا۔ تم خود بیمار رہتے ہو، ٹھنڈے دل سے سوچو تمہارے بعد رابعہ اور اسرا کا کیا بنے گا؟ کون ان کے سر پر ہاتھ رکھے گا؟ شہباز یعنی نفسیاتی ہتھ کنڈوں پر
ہتھ کنڈوں سے پرچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی توقع کے مطابق ہاشم صاحب کے چہرے پر بھی پریشانی کے اثرات واضح ہونے لگے تھے۔ بھائی جان، رابعہ کی منگنی ہو چکی اور اسرا کا ہاؤس جاب بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ میں ابھی اس بارے میں سوچنے سے معذور ہوں۔ انہوں نے رک رک کر جیسے اپنی مجبوری بیان کی، مگر وہ ذرا بھر بھی خاطر میں نہیں لائے۔ تو کیا وہ منگنی ٹوٹ بھی سکتی ہے؟ وہ کمال اطمینان سے بولے۔ ہاشم صاحب نے انہیں زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ ہم زبان دے کر پھرتے نہیں ہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولے تو شہباز ان کی طرف جھک آئے۔ میں بھی زبان دے کر پھروں گا نہیں، رابعہ نہ صحیح اسرا ہی صحیح۔ ان کے لبوں سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ پر حکم کی مہر لگی ہوئی تھی۔ ہاں ہاشم یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سلطانہ خاتون نے شوہر کی حمایت ضروری سمجھی۔ وہ خود کو اس محاذ پہ بالکل تنہا محسوس کر رہے تھے۔ سینے میں بائیں طرف پھر انہیں درد اور گھٹن کے ساتھ بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ اسرا، آج فارغ ہونے کے بعد میرے ساتھ چائے پینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر حمزہ نے اچانک ہی سے سوال کیا۔ وہ چونکہ ڈیوٹی روم میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ڈاکٹر حمزہ واحد شخص تھے جنہوں نے روم نمبر 22 کے مریض کے معاملے میں اس کی حمایت کی تھی۔ اسرا ان کی منمو تھی، بلکہ اس نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ ڈاکٹر حمزہ نام محسوس انداز میں اس کی چھوٹی چھوٹی کئی مشکلات حل کر چکے تھے۔ مریضوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت ہمدردانہ ہوتا تھا۔ پھر چائے پینے کے دوران ڈاکٹر حمزہ نے حیران کن سوال کیا، اسرا، اگر میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیجوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ چائے پینا بھول کر پوری آنکھیں کھول کر انہیں دیکھتی رہی۔ حمزہ مسکرائے تو اس نے ہڑبڑا کر نظریں جھکا لی اور ٹیبل کی سطح خواہ مخواہ ناخنوں سے کھرچنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ حمزہ نے اس کیفیت سے پریشان ہو رہا تھا۔ جواب میرے ابو دیں گے، یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں۔ حمزہ طمانینت سے مسکرائے۔ جاب کرتے ہوئے انہیں 7 سال گزر چکے تھے۔ گھر والوں کی طرف سے ان پہ شادی کر لینے کے لیے بہت دباؤ تھا۔ حمزہ نے بارہا اس سے حال دل کہنے کا ارادہ کیا، مگر پھر اسرا کا لیا دیا رویہ آڑے آ گیا۔ آج ہمت کر کے انہوں نے مشکل مرحلہ بھی طے کر لیا تھا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ اسرا کے والد اس کے پرپوزل کو رد نہیں کریں گے۔ وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو شرافت میں مثالی سمجھا جاتا تھا۔ حمزہ کے والدین نے بڑی خوبصورتی سے اپنا مدعا ہاشم گیلانی کے روبرو گوشے گزار کیا تھا۔ انہوں نے رسماً سوچنے کی مہلت مانگی، وگرنہ دل سے وہ مکمل طور پر راضی تھے۔ ڈاکٹر حمزہ سے 3-4 بار پہلے بھی ان کی ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ ان کی شرافت اور مضبوط کردار کے مداح تھے۔ در حقیقت وہ اسرا کے لیے ایسے ہی شریک سفر کے چاہتے تھے۔ بیٹھے بیٹھائے ان کی آرزو پوری ہو رہی تھی۔ جزا جل وہ رابعہ اور اسرا کے فرض کو نبھانا چاہ رہے تھے، کیونکہ شہباز گیلانی کے ارادے انہیں کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ سارا خاندان شہباز کا ہم نوا تھا۔ وہ کہاں تھے اکیلے سب کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ اسرا نے ان کی خواہش پر سر جھکا دیا تھا۔ حمزہ ایک آئیڈیل مرد تھا، پروقار، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اچھا اخلاق، کردار کے مالک۔ جب دھیمے لہجے میں بولتے تو بے اختیار جی چاہتا بس وہیں بولتے رہے اور باقی آوازیں ختم ہو جائیں۔ حمزہ نے اس رات پہلی بار اسرا سے ڈھیروں باتیں کی تھی۔ وہ ڈنر پر ان کے گھر مدعو تھے۔ اسرا، بیٹی، حمزہ کو گھر دکھاؤ، ہاشم نے کہا تو وہ حمزہ کو لے کر باہر لون میں آ گئی۔ یہ تمام پودے میں نے لگائے ہیں۔ یہ پھول پودے، سدا بہار کی باڑ کی دیکھ بھال صرف اور صرف میرا کمال ہے۔ یہ رنگ برنگے گلاب کے پھولوں کے پودے میں نے آپ ہی کے ساتھ شہر بھر کی نرسریاں جاننے کے بعد خریدے ہیں۔ گملوں پر پینٹ رابعہ آپ ہی نے کیا ہے، اور یہ جامن کا پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ابا نے 6 سال پہلے لگایا تھا۔ اب ان میں بور آ رہا ہے، انشاءاللہ پھل بھی لگے گا۔ وہ سادے سے لہجے میں یہ سب بتا رہے تھے۔ حمزہ یکٹک اسے دیکھ کے گیا تو وہ شرما گئی۔ کوئی بات ہے تم میں ایسے ہی تو نہیں مر مٹا؟ وہ سنگی ستون سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بدستور اسے دیکھے گیا۔ آئے اندر چلتے ہیں۔ اسرا کو کوئی جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی، سو اس نے اندر جانا چاہا۔ حمزہ مسکرانے لگا۔ باہر کا موسم، ٹھنڈی میٹھی چاندنی سی رات ہو اور ایک دلربا کا ساتھ ہو تو کون کافر ہے جو اندر جانا پسند کرے گا؟ حمزہ نے پہلی بار اس کے ہاتھ کو چھوا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پتھر کی بینچ پر وہ حمزہ سے قدرے فاصلے پر ٹک گئی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر بیٹھے رہے۔ حمزہ نے اسے اپنی بہت ساری پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کے بارے میں بتایا۔ مجھے چاند سے، چاندنی راتوں سے، بارش کی ہوا سے، جاتی بہاروں کے موسم میں کھلنے والے جنگلی پھولوں سے عشق ہے۔ ہاں، سردیوں کی بارش جانے کیوں مجھے اداس سا کر دیتی ہے، کچھ بکھری سمٹی یادوں کی دوار کر دیتی ہے۔ ایسے میں اکثر اپنے کمرے میں بیٹھا کھڑکیاں کھول کر میں بارش کی ٹپ ٹپ میں بہت کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ مجھے اقبال بانو کی غزل داغ دل ہم کو یاد آنے لگی اور نیا نور کی آواز میں گائی گئی یہ نظم عشق ہمیں برباد نہ کر بہت پسند ہے۔ ریلیکس موڈ میں اکثر غلام علی اور اینئر کو سنتا ہوں۔ فیض احمد فیض کی نسخہ ہائے وفا مجھے ازبر ہو چکی ہے۔ منشا یاد کے افسانے میرے دل کو چھو جاتے ہیں۔ بنے طور پر مجھے اپنی مٹی اور یہاں بسنے والے لوگوں سے عشق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کہیں بھی مروں مجھے اپنی مٹی میں ہی دفنایا جائے۔ اور تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ حمزہ دھیمی سی مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے بولے تو وہ ہڑبڑا کر حمزہ کی آواز کے سیر سے باہر نکلی۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے اور آپ کی پسند ناپسند شاعروں اور ادیبوں والی ہے۔ اس وقت کہیں سے بھی نہیں لگ رہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ وہ یکدم چپ ہو گئے، چہرے پر پھیلی مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی۔ وہ بھی یہی کہتی تھی، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولے۔ اسرا نے الجھ کر حمزہ کو دیکھا۔ وہ میرا دوست تھا، وہ بالکل
وہ بھی بالکل یہی کہتا تھا۔ ان کا لہجہ بہت کھوکھلا سا تھا مگر انہوں نے بہت جلدی خود کو نارمل کر لیا۔ اسرا تم بھی تو کچھ بولو، اپنے بارے میں بتاؤ۔ اسے خاموش دیکھ کر حمزہ نے اصرار کیا۔ اسرا نے اپنی صاف شفاف آنکھیں اٹھا کر ذرا کی ذرا ان کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ آپی اور میں چھوٹے چھوٹے تھے جب امی نے دائمی جدائی ہمیں بخشی۔ ابو بتاتے ہیں کہ میں اس وقت 2.5 سال کی تھی۔ پھر ابو نے جی جان سے ہمارا خیال رکھا۔ ان کے ساتھ ہم نے بہت سے ملکوں کی سیر کی۔ گزشتہ 6 سال سے ہم اب مستقل پاکستان میں ہیں۔ 3 سال قبل ابو نے ریٹائرمنٹ لے لی اور تب ہی یہ گھر تعمیر کروایا۔ طرز تعمیر کے متعلق آپی اور میں نے ابو کو بہت اوٹ پٹانگ سے مشورے دیے۔ اگر ان پہ عمل درآمد ہوتا تو ہمارا گھر اتنا خوبصورت نہ لگتا جتنا اب ہے۔ البتہ فرنیچر، کلر اسکیم، کارپیٹ، پردے، ڈیکوریشن سب ہماری پسند کے ہیں۔ جھکی جھکی پلکوں سمیت وہ سیدھی حمزہ کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ ہمارے گھر میں بھی تمہارا پسند کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ گزشتہ آدھے گھنٹے سے وہ اسرا کو آپ کی بجائے تم کہہ کے مخاطب کر رہے تھے جو اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسرا مجھے لڑکیوں اور عورتوں میں چالاکی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ ہاں میں ان کے سمجھداری کی قدر کرتا ہوں۔ مجھے چالاکی اور ہوشیاری منفی صفت لگتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ لائف پارٹنر قدرے سادہ اور تھوڑی احمق ہو تو اچھی گزرتی ہے۔ 2 4 کرنے والی بیویاں زہر لگتی ہیں مجھے۔ تم بھی تو بہت سادہ مزاج ہو، اس لیے دل کو چھو گئی، اور جو چیز میرے دل کو چھو لے میں ہمیشہ کے لیے اسے دل میں بند کر لیتا ہوں۔ اس قید پہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے حمزہ؟ اسرا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ حمزہ نے ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھا۔ او گاڈ، 10:30 بجنے والے ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ میں اب انکل سے اجازت لے کر چلوں گا۔ حمزہ اٹھ کھڑے ہوئے تو اسرا نے بھی ان کی تلقین میں اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ رابعہ نے صبح سے خوامخواہ سسپنس پھیلایا ہوا تھا۔ پہلے اکیلی بازار گئی اور واپس آتے ہی کچن میں گھس گئی۔ اسرا کو اس نے کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ کوریئر سے سرخ گلابوں کا بوکے اور کارڈ رابعہ نے وصول کیا تھا۔ تبھی گیٹ سے حمزہ کے گرے ٹویوٹا اندر داخل ہوئی۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ رابعہ انہیں لے کر اسرا کے کمرے میں آ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اسرا۔ اب رابعہ کا پھیلایا ہوا سسپنس اس کی سمجھ میں۔ اس نے اسرا کو سرپرائز دینے کے چکر میں حمزہ کو بھی انوائٹ کر لیا تھا۔ اسرا نے بے تابی سے ریپر پھاڑ کر حمزہ کے دیے گفٹ کو کھولا۔ حمزہ نے اسے اس کی پسندیدہ شاعرہ ابن انشا کی کتاب کا سیٹ اور ایک CD دی تھی جس میں ابن انشا کا کلام مختلف گلوکاروں میں گایا تھا۔ رابعہ نے اسے پھولوں کے بوکے اور کارڈ تھمائے تو اس نے کارڈ کھولا۔ اندر خوبصورت اور صاف لکھائی میں نیک تمنائیں لکھی ہوئی تھی۔ آخر میں بھیجنے والے کی نام کی جگہ اونلی فار یو لکھا تھا۔ سرخ گلاب بھلا اسے کون بھیج سکتا ہے؟ شاید صدف اور شہلا میں سے کسی نے سرپرائزنگ گفٹ بھیجا ہے مجھے، اس نے اندازہ لگایا اور پھول فوراً گلدان میں سجا دیا۔ حمزہ ان دلچسپی سے اس کی سرگرمیاں دیکھتا ہے۔ اسرا نے CD پلیئر آن کر کے حمزہ کی دی ہوئی CD لگائی۔ اس میں تو سارے گانے میرے فیورٹ ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سچ مجھ وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ رابعہ نے ٹیبل سیٹ کر کے اسے بلایا تو وہ باہر آ کے کیک کاٹنے کے بعد اس نے سب سے پہلے ابو کے منہ میں چھوٹا سا پیس ڈالا۔ وہ کچھ دیر بعد معذرت کر کے چلے گئے۔ وہ تینوں بیٹھے کافی دیر تک گپ شپ کرتے رہے۔ چھوٹی موٹی سی بے معنی باتیں، اسرا کے بچپن کے قصے، امی سے بچھڑنے کا دکھ، ابو کی بیماری، خاور سے رابعہ کی منگنی، اسرا کی ہاؤس جاب، اس کی عادتیں، حساس فطرت، سب کچھ ہی تو زیر بحث آیا تھا۔ دوسرے روز اسرا نے صدف اور شہلا سے پوچھا مجھے پھول اور کارڈ کس نے بھجوایا تھا؟ ان دونوں نے لالمی کا اظہار کیا تو وہ پریشان ہوگی۔ بھلا سرخ گلاب اور کون بھجوا سکتا ہے؟ سرخ گلاب جو بھیجنے والے کی شدت اور محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے سوالوں کو ذہن سے جھڑکا تھا۔ کچھ کہنا چاہیے، تم سے ڈرتے ہیں، برا نہ مانو، ہم ملنا چاہیں، تم سے ڈرتے ہیں، بچھڑ نہ جاؤ، تو ہے ہر گھڑی سپنا میرا، تو ہے ہر گھڑی اپنا میرا، میری دھڑکنیں سنگیت ہیں تیری چاہت تیرے پیار میں، بس ایک بار اور میرے یار دل رکھنے کو کہہ دے پیار۔ اسرا کو آج پھر کوریئر نے ریپر میں لپٹا چھوٹا سا پیکٹ دیا تھا۔ فیصل لطیف کے گانوں کے ساتھ ایک کارڈ بھی تھا جس پہ خوبصورت لکھائی میں پہلے کی طرح اونلی فار یو لکھا ہوا تھا۔ پوری کیسٹ میں یہی ایک گانا ریکارڈ تھا۔ اب کہ وہ سچ مچ تجسس اور پریشان تھی، رابعہ کو بھی اس نے بتا دیا تو وہ آرام سے بولی حمزہ بھائی ہی یہ ڈرامہ کر رہے ہوں گے تاکہ جیسا جلے تم ان کے آنگن میں جلوہ افروز ہو سکو۔ اسرا کے گال گلابی سے سرخ ہو گئے۔ وہ کچھ دیر پہلے کی الجھن تجسس فراموش کر گئی جو کوریئر سے پیکٹ وصول کرتے ہوئے اسے لاحق تھا۔ تم خواہاں کا اتنا پریشان ہو رہی ہو، مجھے 100% یقین ہے یہ حرکت حمزہ بھائی کی ہے۔ ابو کل جواد انکل سے کہہ رہے تھے کہ بہت جلد وہ تمہارے بارے میں اچھی طرح چھان بین کر لیں گے، مگر انہوں نے اس بات کو یہ کہہ کر اہمیت نہیں دی کہ حمزہ بہت اچھا شخص ہے۔ مجھے وثق امید ہے کہ میری رخصتی پہ تمہارا معاملہ بھی نبٹ جائے گا، مگر ابھی تو میرا ہاؤس جو بھی مکمل نہیں ہوا وہ منائی۔ اسرا ابو ہماری طرف سے بہت پریشان ہے، جانے کیا بات ہے بڑے ابا؟ رابعہ نے یکدم خیال آنے پر زبان دانتوں تلے دبا کر باقی الفاظ کا گلا گھونٹ دیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ تب اسرا کا موبائل بج اٹھا۔ دوسری طرف سے حمزہ تھا۔ سلام دعا کے بعد کہنے لگے امی اور بھابھی تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، ہمارے گھر کا وزٹ کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہاں ایک بار ہی آنے کا ارادہ ہے؟ وہ جان بوجھ کے اسے نروس کرنے کے لیے کبھی کبھار اچانک شوق
ہو جاتے تھے۔ اس طرح نظر انداز کر کے اچانک رابعہ کی بات اسے یاد آئی۔ اس نے فوراً پوچھ ڈالا، آپ نے میری برتھ ڈے والے دن اس طرح گلاب بھجوائے تھے؟ ارے نہیں بھئی، مجھے بھجوانے کی کیا ضرورت ہے، خود جو با نفس و نفیس آ گیا تھا۔ ویسے بات کیا ہے؟ حمزہ کا لہجہ سچائی اور سادگی لیے ہوا تھا۔ وہ پھر الجھنوں میں گر گئی۔ بھئی ویسے ہی کہہ رہی تھی، مذاق کر رہی تھی۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی۔ حمزہ نے بھی زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا، فون بند کر دیا۔ ہاشم گیلانی نے رابعہ کی شادی کی تاریخ کا اعلان کر دیا تھا۔ اسرا آتے جاتے اسے چھیڑتی تو وہ رونے لگتی۔ خوشی اور غم کا کیسا ملاپ تھا جو آنکھیں نم کیے جا رہا تھا۔ رابعہ کی مہندی پر اس کے سارے ددیال والے جمع تھے۔ ہاشم صاحب نے بڑی جرات سے کام لیتے ہوئے شہباز کو حمزہ کے پرپوزل کے بارے میں بتایا۔ بھائی جان، میں چاہتا ہوں کہ رابعہ کی رخصتی پر اسرا اور حمزہ کے رشتے کا اعلان کر دو۔ شہباز نے بڑی مشکل سے دل و دماغ سے امڑتے غصے و خفگی کے سیلاب پر بند باندھا تھا۔ یار اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں؟ ویسے میں تم سے بہت ناراض ہوں، تم نے ہوا تک نہیں لگنے دی۔ بالا ہی بالا تمام انتظامات مکمل کر لیے اور کہہ رہے ہو کہ رشتے کا اعلان کر دو۔ اسرا میری بیٹی ہے، اتنی عجلت کیوں کر رہے ہو؟ خوب دھوم دھام سے منگنی ہوگی اسرا کی، ابھی چند ہفتے ٹھہر جاؤ۔ ہاشم صاحب انہیں دیکھتے رہ گئے۔ شہباز انہیں بولنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا۔ دولہا والوں کی آؤ بھگت کا انتظام ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ اسرا الگ بول کھلائی ہوئی تھی۔ اتنے سارے لوگوں سے نمٹنے کا تجربہ اس کے لیے یکسر نیا تھا۔ رابعہ کو بیوٹیشین گھر پر تیار کرنی آئی تھی۔ میک اپ کا مرحلہ تمام ہونے کے بعد اسرا، شہلا اور صدف کے ساتھ رابعہ کو ہوٹل لے کر آئے تو پتہ چلا کہ رابعہ روسی سوٹ سے میچ کرتا پاؤچ گھر پہ ہی رہ گیا ہے۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ گزشتہ 6-7 دنوں میں اسے ایک پل بھی آرام کے لیے نہیں ملا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی ہوٹل کے اندرونی گیٹ سے باہر آئی۔ ہائی ہیل کی جوتی میں وہ بھاگنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ زیاد کے قدم اسے دیکھ کر وہیں رک گئے تھے۔ گہرے نیلے اور فیروزی رنگ کے سوٹ میں ملبوس نقصی تیار وہ بڑی دل آویز لگ رہی تھی۔ اسرا کو کسی کی نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا۔ سر جھٹک کر وہ پارکنگ لاٹ سے گاڑی نکالنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد واپسی ہوئی۔ پاؤچ رابعہ کے ہاتھ میں تھما کر اسے قدر سکون کا احساس ہوا۔ حمزہ اپنی پوری فیملی سمیت آئے تھے۔ صدف اور شہلا بھی مہمانوں کی صف میں بیٹھی میزبانی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ رخصتی کے وقت رابعہ اور اسرا ایک دوسرے سے لپٹ کر خوب رہے۔ ہاشم صاحب، شہباز اور دوسرے بھائیوں کی فیملی کے ساتھ گھر آ گئے۔ اسرا ابھی تک ایک طرف یہ حساسیت اور اداسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ ہاشم صاحب بڑے ابا کے ساتھ اندر چلے گئے۔ بھائی جان، آج میں نے آپ کے مشورے کو اولویت دی ہے اور اسرا کی حمزہ کے ساتھ منگنی وقتی طور پر ملتوی کر دی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کب یہ نیک فریضہ سر انجام دیا جائے، کیونکہ میں نکاح بھی ساتھ کر دینا چاہتا ہوں۔ رخصتی اسرا کی ہاؤس جاب کے بعد ہو جائے گی۔ انہوں نے چائے کی پیالی شہباز کی طرف بڑھائی مگر انہوں نے نہیں لی اور سرد و جامع نگاہوں سے ہاشم صاحب کو دیکھے گئے۔ اسرا کی منگنی نہیں ہوگی، نکاح ہوگا، نکاح وہ بھی حمزہ کے ساتھ نہیں۔ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ رابعہ کی بار تو میں خاموش ہو گیا تھا مگر اس بار نہیں، میں پچھلے حساب بھی برابر کر دوں گا۔ یہ نہ ہو کہ صبح کا سورج اس خبر کے ساتھ طلوع ہو کہ ہاشم گیلانی کا داماد خاور جواد شادی کے صبح پرسرار طور پر اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا، اور اس قتل میں خاور جواد کی بیوہ رابعہ گیلانی کا ہاتھ ہے، جس نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر ایک شب کے دولہے کو زندگی سے محروم کر دیا۔ شہباز گیلانی اس وقت ایک درندے کے روپ میں نظر آ رہے تھے۔ بھائی جان، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاشم کی زبان سے بامشکل اٹک اٹک کر ایک جملہ ادا ہوا۔ سینے کو مسلتے وہ وہی ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ گھٹی گھٹی چیخیں غیر ارادی طور پر ان کے حلق سے نکل رہی تھیں۔ وہ رفتہ رفتہ یہ چیخیں معدوم ہو گئی۔ ان کے لبوں پر صرف تھرتھراہٹ تھی۔ شہباز نے وہیں سے اسرا کو آواز دی۔ اسرا بھاگتی ہوئی آئی۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کے قدم وہی جامد ہو گئے۔ پہلی نگاہ میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جو معمولی نوعیت کا نہیں تھا۔ اگلی صبح ہاشم گیلانی کی روح دنیا کے تمام جھمیلوں سے آزاد ہو گئی۔ ایک کرم مسلسل جو کئی برس تک ان کا ساتھی رہا تھا، جسم سے جان کا رشتہ منتقل ہونے کے بعد ان کا پیچھا چھوڑا تھا۔ ہاشم گیلانی کے سامنے بیٹھی دیوانگی کے عالم میں وہ ان کے بے جان نقوش کو دل میں اتار رہی تھی۔ وہ رات سے اسی جگہ اسی پوزیشن میں بیٹھی رابعہ صدمے سے نیم جان سی ہو رہی تھی۔ اسرا جیسے رابعہ ہمیشہ سے کم ہمت اور بزدل کہتی تھی، حیرت انگیز طور پر خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ حمزہ کا دل خود دکھ سے بوجھل سا تھا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو رابعہ نے ڈال ہو کر فرش دری پر گر گئی۔ اسرا نے بہن کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا۔ چند سیکنڈ کی کوشش سے وہ ہوش میں آ گئی۔ اسرا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ پھر بلک بلک کر رونے لگی۔ آپی، اب آپ چپ ہو جائیں، ہمیں خود ہی نبٹنا ہے۔ گھنی چھاؤں ہمارے سروں سے ہٹ چکی ہے، ہم بے رحم دھوپ کے سبرد ہیں۔ حیرت انگیز طور پر اس کا لہجہ بہت سرد اور پرسکون سا تھا۔ حمزہ نے اسرا کی نگاہوں میں مچلتے سیل سے رواں کو دیکھا۔ شہباز گیلانی نے دوسرے بھائیوں کے ساتھ مل کر ہاشم کے جسد خاکی کو قبر میں اتارا۔ خاور نے ہاشم انکل کی ناگہانی وفات کی وجہ سے سیٹ کینسل کروا دی تھی۔ وہ کویت میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ رابعہ کو بھی جانا تھا۔ جواد لطیف نے اسے سمجھا دیا کہ مہینے 1.5 مہینے بعد وہ رابعہ کو اس کے پاس بھجوا دیں گے۔ ابھی اس کا جانا مناسب نہیں ہے۔ اسرا نے کوشش کی کہ رابعہ بھی خاور کے ساتھ جائے مگر وہ کسی طور پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ میں چلی گئی تو تم کیا کرو گی؟ تم اکیلی رہ جاؤ گی اسرا، اکیلی، بالکل تنہا۔
میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، جذباتی کیفیت میں بولی اسرا نے اپنے سارے آنسو دل میں اتار لیے۔ اگر وہ اس موقع پر ذرا بھی کمزوری دکھا دے تو رابعہ کی ہمت بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ رابعہ میں اکیلی تو نہیں، بڑے ابا ہیں، چچا ہیں، میرا پورا خاندان ہے، پھر حمزہ بھی تو ہیں۔ رابعہ نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ بڑے ابا اور دونوں چچا ابھی تک یہی تھے۔ ان کے بعد شہباز رانی نے ان دونوں بہنوں سے بات کی، تم میرے ساتھ گاؤں چلو، وہاں تعزیت کرنے والوں کا رش بندھا ہوا ہے، وہ سب تم سے ملنا چاہتے ہیں، تمہارے دکھوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ شہباز نے رابعہ اور اسرا کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ بھلا یہاں اب کیا رکھا ہے؟ ہاشم تو ہم سے بچھڑ گیا ہے، وہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں۔ ان کے ساتھ رابعہ بھی پھر رونے لگی۔ پھر اسرا نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ بڑے ابا اگر میں گاؤں چلی گئی تو میری ہاؤس جاب کا کیا بنے گا؟ ویسے بھی اب صرف 3 ماہ رہ گئے ہیں، میں نے پہلے کافی چھٹیاں کر لی ہیں۔ اس کا لہجہ پہ تاثر مگر پر اعتماد تھا۔ تمہاری بات بھی تو ٹھیک ہے، چلو ایسا کرو 2-3 دن کے لیے گاؤں آؤ، پھر واپس چلی جانا۔ 40ویں تک چھٹی کے دن آتی جاتی رہنا۔ یہاں میں تمہارے پاس زرین اور ایک ملازم کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اضافی چوکیدار میں گاؤں سے بھجوا دوں گا تاکہ تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ ان کا بھاری ہاتھ ابھی تک اسرا کے سر پر دھرا تھا، اس نے ان کی کسی بات سے بھی اختلاف نہیں کیا تھا۔ رابعہ ان کے ساتھ گاؤں چلی گئی تھی۔ شہباز نے اپنے وعدے کے مطابق چوکیدار ملازم اور زرین کے ساتھ ایک بے حد قابل اعتماد اور وفادار آدمی سفیان کو بھیجا تھا، جو اسرا کی حفاظت اور گھر کی دیکھ بھال پہ مامور تھا۔ وہ گو شہباز کہ ایسا اسرا کی تنہائی کے خیال سے گیا تھا، وہ سب کو اس کے گھر میں برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ زرین ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، جو ہی وہ ہاسپٹل سے آتی زرین اسے گھیر کے بیٹھ جاتی۔ اپنی کچھ خامیوں کے باوجود اس کو وہ اچھی لگی تھی۔ زرین نے اسے حویلی، گاؤں، اپنے رشتہ داروں، اپنی والدہ کے بارے میں ڈھیروں باتیں بتائی تھیں۔ زرین کا خالص انداز اسرا کو اچھا لگا تھا، بلکہ اس نے تو اسرا کو اپنے ایک بہت ہی خاص راز میں بھی شریک کر لیا تھا۔ اسرا وہ بہت اچھا ہے، قدرے ضدی اور خود سرسا، پتہ ہے سفید حویلی والے جلد ہی ہمارے خاندان سے ایک نیا رشتہ جوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، شاید اس طرح دونوں خاندانوں کے مابین دشمنی کی فصیل گرائی جا سکے جو برس ہا برس سے بہت بلند ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو شاید میری آرزو بھی پوری ہو جائے، کیونکہ وہ دوبارہ اپنے بڑوں کے ساتھ ہماری حویلی آ چکا ہے۔ ہمارے مرد بھی اس کی عادت کو گئے تھے، چند ماہ پہلے اس کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسرا بڑی انٹرسٹ لے کر اسے سن رہی تھی۔ اگر وہ تمہیں نہ ملے تو پھر تم کیا کرو گی؟ مثال کے طور پر اگر دونوں خاندانوں کی صلح نہ ہوئی تو پھر ایسا نہ کہو، کیونکہ ابا جان کو صلح کرنی ہی پڑے گی۔ اگر اس کے لیے مجھے اپنی جائیداد بھی چھوڑنی پڑی تو میں چھوڑ دوں گی۔ ویسے آج کل اسی بارے میں بحث چل رہی ہے۔ چچا جان کا خیال ہے کہ اگر ہم نے اپنی بیٹی ملکوں کو دے دی تو اس میں تو توہین کا پہلو ہوگا۔ مجھے تو اس میں توہین کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ مجھے یہ خوامخواہ کی خود ساختہ پابندیاں پسند نہیں ہیں۔ زرین کے انداز سے بغاوت ظاہر ہو رہی تھی۔ تم میں حوصلہ ہے ان پابندیوں سے ٹکرانے کا؟ اسرا نے یوں ہی پوچھا تو وہ جواب میں پھٹ پڑی اور ایک لمبی سی تقریر جھاڑ دی۔ حمزہ روز باقاعدگی سے اسرا کو فون کرتے تھے، چاہے ہاسپٹل آئے یا نہ آئے، مگر وہ 2 روز سے نہ وہ ہاسپٹل آ رہے تھے اور نہ فون کر رہے تھے۔ ان کا موبائل بھی بند تھا۔ اس رات اس نے 3-4 بار حمزہ کو فون کرنے کی کوشش کی، مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ زرین خلاف توقع جلدی سو گئی تھی، وہ تھکن کے باوجود کافی دیر تک جاگتی رہی تھی۔ 40واں ہو چکا تھا۔ رابعہ دکھتے دل اور برستی آنکھوں کے ساتھ روانگی کی تیاری کر رہی تھی۔ اسرا جو ہی تمہارا ہاؤس جاب مکمل ہوا، میں خاور سے کہہ سن کر پاکستان کا چکر لگانے کی کوشش کروں گی۔ واپس آ کر میں حمزہ بھائی کے گھر والوں سے بات کروں گی۔ اب اس کا کام میں تاخیر مناسب نہیں ہے۔ جانے کیوں میرا دل جانے کو نہیں چاہ رہا، یوں لگتا ہے جیسے کچھ ہو جائے گا۔ مگر بڑے ابا نے مجھے بہت تسلی دی ہے، وہ تمہاری خبر گیری کرتے رہیں گے اور بڑی امی کو ادھر ہی چھوڑ دیں گے تمہارے پاس۔ مگر اس کے باوجود کوئی بات مجھے کھٹک رہی ہے اسرا، کوئی بھی پریشانی کی بات ہو تو فوراً مجھ سے رابطہ کرنا۔ بس 2-2.5 ماہ کی بات ہے، یوں چٹکی بجاتے گزر جائیں گی۔ اسے کمزور لہجے کی تسلی دے رہی تھی۔ مگر آپی کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ بالکل پریشان مت ہو۔ یہ رونی صورت بنا کر خاور بھائی کے پاس مت جائیے گا، خواہ وہ ڈر جائیں گے۔ اسرا نے اس کے پیٹ میں گدگدی کی تو رابعہ آنسو کے بیچ میں مسکرانے لگی۔ اسرا تم بہت بدل گئی ہو، اچانک ذمہ دار اور بڑی بڑی سی لگنے لگی ہو، مضبوط اور باہمت سی، ورنہ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی کہ تمہارا کیا بنے گا۔ بھلا کیا بنتا؟ اب فضول سوچوں میں مت سر کھپائیں، جائے اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر میک اپ کریں، 7 بجے فلائٹ ہے۔ اسرا نے ماحول خوشگوار کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ کامیاب رہی۔ رابعہ کپڑے بدلنے چلی گئی، وہ تیار کو کمرے سے باہر ہے تو اسرا نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ اب لگ رہی ہے نا میری اپی بجلیاں گرا رہی ہیں۔ رابعہ شرما گئی۔ اتنے میں فیض نے حمزہ اور اس کے گھر والوں کے آنے کی اطلاع دی تو اسرا رابعہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ کیسی ہیں آنٹی آپ؟ اسرا حمزہ کی والدہ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بس ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، وہ خوشگوار لہجے میں بولی۔ رابعہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور دھیمی آواز میں اسرا اور حمزہ کی شادی کے بارے میں بات کرنے لگی۔ میں اسرا کے ہاؤس جاب کے بعد آؤں گی، تب تک آپ بھی تیاری مکمل رکھی۔ اس نے سامنے صوفے پر بیٹھے حمزہ کی طرف دیکھا۔ رابعہ کو محسوس ہوا جیسے وہ مضطرب سے ہو رہے ہوں۔ اسرا اٹھ کر باہر آ گئی۔ رابعہ دراصل میں اگلے ماہ میں
انگلینڈ جا رہا ہوں، وہاں سے واپسی پہ سوچوں گا۔ ان کے لہجے میں لا تعلقی تھی۔ آپ کب تک آئیں گے پتہ نہیں، انہوں نے کمال بے نیازی سے کہا تھا۔ رابعہ کو ان کا یہ انداز بہت برا لگا۔ حمزہ کی والدہ اس دوران بالکل خاموش رہیں، جیسے اس قصے میں ان کا کوئی کردار ہی نہیں۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ شہباز گیلانی سلطانہ خاتون اور زرین کے ساتھ آگے تھے۔ جانے سے پہلے رابعہ نے ایک بار پھر بڑے عباس سے اسرا کا خیال رکھنے کی درخواست کی تھی۔ بڑے بے رنگ سے شب و روز تھے۔ اگر ہاسپٹل کی مصروفیات نہ ہوتی تو اسرا شاید تنہائی سے گھبرا کر کچھ کر بیٹھتی۔ سلطانہ خاتون یعنی کہ بڑی امی بھی اس کے پاس تھی، مگر کبھی کبھی سے محسوس ہوتا کہ وہ ان کی کڑی نگرانی میں ہے۔ خدا خدا کر کے اس کا حوضہ مکمل ہوا۔ حمزہ اس سے پہلے ہی انگلینڈ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جانے سے پہلے وہ رسماً اسرا سے ملے تھے، مگر ایک جملہ بھی انہوں نے تسلی کا نہیں کہا تھا۔ ایک شام وہ واپس آئی تو سلطانہ خاتون اپنا سامان رکھوا رہی تھی۔ بڑی امی کہاں کی تیاری ہے؟ واپس جا رہی ہوں، تم بھی تیاری کرو، دراب کی شادی ہے، جو ضروری چیزیں رکھنی ہیں رکھ لو، کیونکہ ہفتہ 10 دن تو تمہیں وہاں لگ ہی جائیں گے۔ تم بہن ہو، دراب کی خوب خوشیاں منانا سب کے ساتھ۔ ذرا حویلی میں جا کر دیکھنا تو صحیح کتنی رونق و ہلا گلا ہے۔ سب بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تم ہاشم کی بیٹی ہو، ہمارا خون۔ شہباز کئی بار تمہارے لیے روئے ہیں۔ اس خالی کھنڈر گھر میں کب تک رہو گی؟ گاؤں آؤ، دیکھنا تمہیں کتنی اپنائیت اور محبت ملے گی۔ وہ ساتھ ساتھ اسرا کے تاثرات کا بھی جائزہ لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے بڑی امی، لائف میں تھوڑی تبدیلی تو آنا ہی چاہیے۔ میں خود بور ہو رہی تھی، جب تک کہیں جاب ملتی نہیں تب تک تھوڑا انجوائمنٹ ہی صحیح۔ اس کے اتنی جلدی مان جانے پر سلطانہ خاتون مطمئن ہوگی۔ اسی روز شام کو وہ گاؤں کے لیے روانہ ہوئے۔ رستے میں شہباز اسے گاؤں کے بارے میں بتاتے رہے۔ یہ 10 کلومیٹر لمبی سڑک ہم نے حویلی والوں کی آمد و رفت کے لیے بنوائی ہے۔ اس پہ کسی اور کی گاڑی ہماری اجازت کے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہ دائیں اور بائیں کھیت سینکڑوں ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہیں۔ اور یہ رہی ہماری حویلی۔ اس کے گیٹ کے ساتھ ہی بنی دیوار پر 2 مچان تھے۔ یہاں 24 گھنٹے دو باوری محافظ آتشیں اسلحے سمیت پہرا دیتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں آئے بغیر کوئی حویلی سے باہر نہیں نکل سکتا، اور جو کوئی ہماری اجازت کے بغیر یہ جرات کرے وہ پھر اپنی ٹانگوں پر چل کر گیٹ سے باہر نہیں جا سکتا۔ بڑے ابا کا لہجہ سرسری مگر الفاظ بہت سرد و شفاف تھے۔ ان کی آمد کی اطلاع یقیناً گیٹ سے اندر پہنچ گئی تھی۔ سب ایک جلوس کی شکل میں فردن فردن شہباز گیلانی کو سلام کر رہے تھے۔ اسرا سے وہ سب سرسری سے ملے۔ بڑے ابا اور سلطانہ خاتون کو VIP ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ یہاں آتے ہی اس کے نازک سے دل پہ یہ پہلی چوٹ پڑی۔ ہاں، چھوٹے چاچا سکندر گیلانی اور ان کی بیٹی پروین بڑی محبت و اپنائیت سے اس سے ملی تو اس کی طبیعت پر چھایا غم کس حد تک کم ہو گیا۔ سنا ہے تمہارے بھائی دراب کی شادی ہو رہی ہے، کسی سے ہو رہی ہے، اور حویلی میں تو شادی کی کوئی گہما گہمی نہیں ہے۔ بڑی امی تو کہہ رہی تھی کہ پارو ماتھے پر ہاتھ مار کر مسکرائی، دراب بھائی کی تو ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی ہے، شادی اتنی جلدی کیسے ہوگی؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسرا بھی وہ آنکھیں کھولے سے دیکھتی رہی۔ پارو اس سے 5-6 سال چھوٹی تھی، طبیعتاً بہت سادہ اور سچ بولنے والی۔ اسرا کا جی گھبرانے لگا۔ رات کے کھانے کے لیے اسے ملازمہ بلانے آئی تو وہ مرے مرے قدموں سے ڈائننگ ہال تک پہنچی۔ وہ پہلے بھی حویلی کافی دفعہ آ چکی تھی، مگر اس وقت اس نے مکینوں کے رویے کو جانچنے سے اعتراض برتا تھا۔ دوسرے باپ کی موت کا زخم تازہ تھا، کسی دوسری طرف اس کی نگاہ ہی نہیں گئی، مگر آج کافی باتیں واضح ہونے لگی تھیں۔ بڑے ابا سمیت باقی سب کا لیا دیا انداز، لڑکیوں کی ہچکچاہٹ، پارو کی خوش اخلاقی، سلطانہ خاتون کی کڑی نگاہ، ان سب کے پس پردہ جانے کون سے عوامل کار فرماتے کیا ہے۔ میں فوراً واپس جاؤں گی، اس اجنبی بڑے ماحول میں مزید نہیں رہ سکتی۔ اب بھی بڑے ابا سے کہتی ہوں کہ مجھے واپس بھجوا دیں۔ اس نے اپنی سوچ پر فوراً عمل درآمد بھی کر ڈالا۔ بڑے ابا نشست گاہ میں سلطانہ خاتون کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسرا کی بات پہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب تم واپس نہیں جاؤ گی، کم سے کم اس وقت تک، جب تک میرے مطالبات نہیں مان لیتی تم۔ اس حویلی سے باہر کی زندگی تمہارے لیے خواب ہے، صرف خواب۔ میں نے اب تک تم سے بہت نرمی کا سلوک کیا ہے، صرف مجبوری کی وجہ سے۔ یہ اب تم پہ منحصر ہے کہ تم اپنے ساتھ کسی قسم کا سلوک کرنا پسند کرتی ہو۔ آج سے خود کو اپنے کمرے تک محدود سمجھنا۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ اس کی نوبت نہ آئے، مگر تم تو بہت جلدی گھبرا گئی ہو۔ آج ان کے چہرے سے خوش اخلاقی کا مصنوعی نقاب مکمل طور پر اتر چکا تھا۔ اسرا کو چھٹی حص جس خطرے کی آمد کا اعلان کر رہی تھی وہ سامنے آ گیا تھا۔ سلطانہ جاؤ، اسے کمرے میں پہنچاؤ۔ بڑے بھائی یہ سب کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں عاقل بالغ لڑکی ہوں، جب تک آپ اس رویے کا سبب نہیں بتائیں گے میں آپ کی کوئی بات بھی نہیں مانوں گی۔ کیا کہا؟ نہیں مانو گی؟ شہباز گیلانی کی کبھی کسی نے حکم دلی نہیں کی، میری لغت میں نا کا لفظ نہیں ہے۔ اب کی بار میں شکست قبول نہیں کروں گا۔ شہباز گیلانی اپنی سرسر آنکھوں سے اسے پرغضب انداز میں گھور رہے تھے۔ پہلی بار، سچ مچ پہلی بار، اسرا کو بڑے ابا سے انتہائی خوف محسوس ہوا تھا، اور وہ اس کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولے، جاؤ اپنے کمرے میں ٹھنڈے دل سے ہر چیز کے بارے میں غور کرو۔ بڑے ابا کی چیز کے بارے میں غور کروں؟ اس نے کچھ سوچ کر نرمی سے پوچھا۔ ہاں، اب کچھ معقول بات کی تم نے۔ اصل میں نے ملک انور کے بیٹے کا رشتہ تمہارے لیے منظور کر لیا ہے۔ انہوں نے بالکل عام سے انداز میں بات کی۔ حیران در حیرانی
तय दर तय इंकशाफात तो वो शर्दा रह गई। बड़े अब्बा अबू ने अपनी ज़िंदगी में मेरा रिश्ता डॉक्टर हमजा से तय कर दिया था, आपको तो सब कुछ पता है। वो बामुश्किल बोली थी, वो रिश्ता हाशिम ने तय किया था और ये मैं कर रहा हूँ। समझी, तुम आइंदा मेरे सामने इसका जिक्र मत करना। अगर हमजा से तुम्हारे रिश्ता तय था तो वो इंग्लैंड जाकर क्यों बैठ गया हूँ, बुज़दिल गीदड़ की औलाद। वो आइंदा अपनी शक्ल भी तुम्हें नहीं दिखाएगा, इसका ख्याल दिल से निकाल दो। इसरा ने खुद को बेहद बेबस और बेयारो मददगार महसूस किया था। इसका ज़हन माऊफ हो रहा था। इसे तवील और इस कमरे की हर शाहाना चीज़ें जैसे इसका मजाक उड़ा रही थी। शहबाज गिलानी इसका मोबाइल फ़ोन भी इससे ले लिया था। बाहर की दुनिया से इसका राब्ता मुनक़े हो चुका था। काश वो किसी तरह जवाद अंकल और राबिया आपी से राब्ता कर सकती। इसकी ये ख्वाहिशें हैरत अंगेज़ तौर पर पूरी होगी। रात वो बिस्तर पर लेटी इसी उलझी हुई सूरत हाल पर गौर करती रही थी तो शहबाज गिलानी दबे कदमों से इसके कमरे में आए और इन्हें देखकर जर्द पड़ गई और दुपट्टा दुस्त करती उठ कर बैठ गई। इसके हाथ में इसरा का मोबाइल फ़ोन था। ये लो फ़ोन, जवाल लतीफ़ का नंबर मिलाकर कहो कि तुम गांव में हो और फ़िलहाल तुमने फ़ैसला किया है किधर ही रहोगी। यही बात तुम राबिया से भी कहोगी। उम्मीद है मेरी बात पे अमल करोगी। अगर ना किया तो अपना ही नुकसान है। तुम्हारा ये मत समझना कि कोई तुम्हारी मदद को आएगा। मैं इसका हशर ख़राब कर दूंगा। उन्होंने वार्निंग देकर फ़ोन इसे थमाया। फिर उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया। खासी समझदारी का सबूत दिया है तुमने। ना जाने उन्होंने इसे सराहा था या तंज किया था। वो खून के घूंट पीकर रह गई। मेरे खुदा मैं क्या करूँ। इसने सर के बाद बेदर्दी से मुट्ठी में जगड़े। चंद घंटे में इसके साथ क्या से क्या हो गया थे। खुद मुख्तार पुरएतमाद लड़की के बजाय वो कैदी बन गई थी और कैदी भी बड़े अब्बा जैसे दो चेहरे रखने वाले दुश्मन की। इससे सारे ददयाल की बेहिसी पर हैरत हो रही थी। बड़े अब्बा के सिवा किसी ने इसके कमरे में आकर झांका तक न था। गोया वो एक जीती जागती लड़की ना हो, बेजान चीज़ उसके सामने ही तो ये सब कुछ हो रहा था। वह सबकी मर्जी से ये काम हुआ था। इसके कमरे के बाहर सुफियान कुर्सी डाले बंदूक थाम कर यूं बैठा था जैसे अंदर कोई खतरनाक मुजरिम बंद हो। शहबाज ने सुल्ताना खातून के सिवा किसी का दाखिला हवेली में इस हिस्से में ममनू करार दिया था। बस वो थी जो इसकी परेशान सोचें। बाहर सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। इसरा रोना नहीं चाहती थी। लाख जब्त के बावजूद उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। इस वक्त इससे हाशिम साहब बुरी तरह याद आने लगते। ठंडी घनी मीठी चाव में जैसे हाशिम गिलानी जो इसकी ज़रा सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। काफ़ी देर वो इसी पोजीशन में नडाल बैठी रही और बिला आकर नींद की देवी इस पर मेहरबान होगी। सुबह नौजवान मुलाजमा नाश्ता लेकर आई। इसरा ने ट्रे एक तरफ सरकार दी। शिम्मी अभी तक इसके पास खड़ी थी। इसने चुकन्ना निगाहों से इधर उधर देखा, कान दरवाजे की तरफ लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की और फिर इसरा के पास आ गई और इंतहाई मदम आवाज में बोली, इसरा बीबी, ज़रीन बीबी कह रही हैं कि आपने अब्बा की बात नहीं माननी है। अगर आपने इनकी निकाह वाली तजवीज़ मान ली तो सारी ज़िंदगी ज़िलत की चक्की में पीसते हुए गुजारेंगी। जिस तरह आई थी इसी तरह तेज़ी से चली गई। इसरा ने सामने पड़ा नाश्ता देखा। इसे बिल्कुल भी भूख नहीं थी मगर दिल को थोड़ी डांट हो गई थी कि कोई तो इसका हमदर्द है। दोपहर को शिमी इसके लिए खाना लाई तो इसने आस्था और मुतांदा आवाज़ में से कहा, तुम ज़रीना बीबी से कहो मैं खुद इनसे बात करना चाहती हूँ। शिमी ने नफ़ी में सर हिलाया और नज़रें झुकाए बोली, जब तक आपका निकाह नहीं हो जाता ये पाबंदी बरकरार रहेगी। वो शिकवा निगाहों से शिमी को देख कर रहेगी। इस कैद से निकलने के लिए क्या वो बड़े अब्बा के साथ सौदेबाजी कर ले या फिर ज़रीन की बात मानकर इनकार करके हमेशा के लिए अंधेरे और कैद खरीद ले। मेरे पास तो कोई तैयार भी नहीं है, फिर मैं किस बरते पर लड़ूं। ज़रीन भी तो मेरी तरह कमज़ोर सी लड़की है, भला वो मेरी क्या मदद कर सकती है। बड़े अब्बा सिर्फ और सिर्फ इसे शादी पर मजबूर करने के लिए तो यकीनन इसे यहाँ नहीं लाए होंगे। इसके पीछे यकीनन कोई मकसद होगा। फिर हमजा को आखिरी मुलाकात में सर्द और रस्मी सा रवैया, बड़े अब्बा का हकारत से इसका जिक्र किए करना, यकीनन हमजा के इस रस्मी रवैये के पसे पर्दा बड़े अब्बा का हाथ होगा। हमजा की याद आती इसके दिल में होक सी उठी थी। डॉक्टर हमजा, बारिश, खुशबू और चांद की बातें करने वाले इसकी बेसाख्ता मुस्कुराहट पे इसे यकटक देखने लगने, जिन्होंने इसरा की सालगिरह पर इसे इसकी पसंदीदा शायर की किताबों का सेट गिफ्ट दिया था। जाने क्यों वो इंग्लैंड चले गए थे। भला क्या था इसरा के पास चंद यादों, कुछ मुस्कुराहट, एक अधूरे लम्स के सिवा वो हमजा के तसुरात के साथ बहुत दूर तक तो नहीं गई थी मगर इसकी ज़िंदगी में आए तो थे मुख्तसर अरसे के लिए ही सही। वो हकीकत थे मगर अब ख्वाब बनते जा रहे थे। मोहम और धुंधला सा ख्वाब जो आंख खुलने पे याद ही नहीं रहता था। कितने कमज़ोर निकले थे वो बड़े बड़े दावे करने वाले। वो किस किस का अफसोस करती। फ़िलहाल तो वो मौजूदा हालात ही इसके लिए सरदर्द बने हुए थे। दोपहर का खाना भी यूं ही रखा था। रात में इसने सिर्फ दोनों वाले खाए थे। नकाहत के सबब इसका जहन काम ही नहीं कर रहा था। अगले सुबह शिम्मी नाश्ता लेकर आए थे। उसरा को तरीमा मेज़ नज़रों से देने लगी। आपका अब तक नहीं खाएंगी, खाएं, खूब डट कर खाएं। ज़रीन बीबी ने कहा है क्या मायूस मत हो, वो जल्दी ही कोई रास्ता निकालने की वो इंतहाई आस्था आवाज़ में बोली थी।
سچ اسرا جیسے مرتے مرتے جی اٹھی تھی۔ شمی نے تسلی دینے والے انداز میں اس کا ہاتھ دبایا۔ اس نے بڑی رغبت سے ناشتہ کیا۔ پیٹ میں غذا اتری تو ذہن بھی کچھ سوچے سمجھنے کے قابل ہوا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ 3 روز سے اس کے جسم پر وہی پرانا لباس تھا، الجھے بال جو بے ترتیبی سے اس کے گرد بکھرے ہوئے تھے، بے رونق چہرہ، زرد رنگت آنکھوں کے گرد حلقے۔ صرف 3 دن کے اندر اس کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ بے رونق سی ہنسی اس کے لبوں پہ آ کے دم توڑ گئی۔ باتھ روم میں جا کے اس نے اپنا ازسر نو اپنا منہ ہاتھ دھویا، کنگھی کی اور ساتھ لائے کپڑوں میں سے ایک سوٹ نکال کر پہنا۔ اس کے بعد کارپیٹ پر ہی بیٹھ کر دل کی گہرائی سے دعا مانگی، اے اللہ میرے لیے جو بہتر ہو وہی کرنا۔ ایک نئی توانائی جیسے اس کے جسم و جاں میں اچانک لہو کے ساتھ شامل ہو کر دوڑنے لگی تھی۔ شمی چائے لے کر آئی تو اس نے بڑے ابا سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ اس کے سامنے تھے۔ بڑے ابا مجھے آپ کے مطالبے منظور ہیں، بس یہ خیال رہے کہ رابعہ بھی خوش رہے۔ اس کا لہجہ بہت باوقار تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا تم دانی سے کام نہیں لوگی۔ اچانک ان کا لہجہ بدل گیا، پہلے کی طرح وہی محبت اٹھاتا لہجہ اور الفاظ، مگر اسرا ہر جذبے سے عاری ہو کر آئندہ ہونے والی سودزیاں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سفیان بدستور اس کے کمرے کے دروازے پر متعین تھا۔ اگلے دن بڑا ہنگامہ خیز تھا۔ حویلی میں رونق و چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ سفید حویلی سے ملک انوار، ملک واجد اور ملک اسجد کے ساتھ ان کی بیویاں، ملک واجد کی دونوں بیٹیاں اور اماں جی بڑے فخر اور خوشی سے شہباز گیلانی کے پاس اور دولہا فخر اور دوسرے 2 کزنز کے ساتھ بعد میں آیا۔ اسی کا انتظار تھا۔ نکاح خوان اور مسجد کے پیش امام صاحب کے ساتھ دوسرے سب مہمان دولہا کی رات تک رہے تھے۔ مبارک و فخر نے سب سے گلے ملتے ہوئے اسے نکاح کی مبارکباد دی اور بڑا سا لڈو پورا کھلا کر ہی چھوڑا۔ اندر اسرا کے پاس دانیہ اور تانیہ تھی جو ایک زاویے سے اسرا کا شکست خوردہ سراپا کیمرے میں تصویروں کی صورت میں منعقد کری تھی۔ ان کے خاندان میں لڑکی کی رخصتی سے پہلے اسے دلہن بننے کا رواج نہیں تھا، سو اس کا نکاح بھی بغیر کسی تیاری اور میک اپ کے ہی ہوا تھا۔ سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، سر سے پاؤں تک چادر اوڑھے اسرا مکانکی انداز میں تصویریں بنوا رہی تھی۔ یار تم نے تو یہ میدان مار ہی لیا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ نکاح کے بعد مہمانوں کی خاتم دعوت کا سلسلہ جاری تھا۔ جب فخر رشک بھرے انداز میں بولا، زیاد مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں فاتحہ مندی کا عنصر نمایاں تھا۔ میں کبھی نہیں ہارا، اب تو تمہیں بھی یقین آ جانا چاہیے۔ ویسے راز کی بات بتاؤ، میرے دل کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ میری ہمسفر بن گئی۔ اس کے جملہ حقوق میرے نام محفوظ ہو گئے ہیں۔ میرے لیے یہ خواب بھی بڑا دلکش ہے۔ اس کی آنکھوں سے سرمستی کی کیفیت عیاں تھی۔ او یار میرے ساتھ ہی کہیں رومانٹک ڈائلاگز بولنا شروع کر دینا۔ فخر نے اسے چھیڑا تو وہ اس سے گھوڑنے لگا۔ ویسے تمہارے لیے ایک ڈاکٹر کی یوں بھی اشد ضرورت تھی، آئے دن ٹوٹتے پھوٹتے جو رہتے ہو، تھوڑا فائدہ ہو جائے گا۔ زیاد اس سے مکہ رسید کرتے رہ گیا۔ اس طرح کی تمام تصویریں اس کے سامنے بکھری ہوئی تھی۔ وہ ایک تصویر کو کئی بار دیکھ چکا تھا، مگر طبیعت سیر ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تصویر تیری دل میرا بہلائے نہ سکے گی ڈاکٹر صاحب، تم جلدی سے خود ہی چلی آؤ۔ وہ اتنا مگن تھا کہ فخر کے آنے کی اسے خبر بھی نہیں ہوئی کہ مشہور پرانے گانے کی اس نے بے دردی سے ٹانگ توڑی تو زیاد ہڑبڑا گیا۔ تم کیوں بے وقت نازل ہو گئے ہو؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، کافی دیر سے جناب کو ملاحظہ کر رہا ہوں، ابھی سے یہ حال ہے تمہارا، آئندہ جانے کیا ہوگا۔ فخر تم نے کسی سے محبت کی ہو تو تمہیں پتا ہونا۔ اس محاذ کو سر کرنے میں سمجھ لو کہ میں نے بہت پاپڑ بیلے ہیں۔ میں پہلی نگاہ کی محبت پر ذرا بھی یقین نہیں رکھتا تھا، مگر اسرا کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین کرنا پڑا کہ محبت یوں بھی ہو جاتی ہے۔ اب میرے خواب کی حسین تعبیر مجھے ملنے والی ہے تو دل چاہتا ہے کہ سب کو اس کی خوشی میں شریک کر لوں۔ وہ جذباتی ہو گیا تو فخر نے اس کی خوشیوں کے دائمی رہنے کی دعا کی۔ علینا بھابی فخر کو آواز دے رہی تھی، وہ تصویریں وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ زیاد نے تمام تصویریں سمیٹ کر دراز میں ڈال دی اور آنکھوں پہ بازو رکھ کر دراز ہو کر کمرے میں رکھا ٹیپ دھیمی آواز میں چل رہا تھا، چوری چوری آئے کوئی دل میں سمائے، کوئی کبھی روٹھ جائے کبھی مان جائے، سمیٹے ہوئے آنچل کو کیسے اٹھائے کوئی۔ زیاد نے ہاتھ بڑھا کر وولیوم بند کر دیا۔ دیکھو میں تو شرمائے نظریں چرائے کوئی، نہ جانے سے دیکھ کر وہ کس رد عمل کا اظہار کرے گی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ہاسٹل میں روم نمبر 22 کا مریض جس کا وہ نام بھی نہیں جانتی تھی، اس کے ساتھ اس کا زندگی بھر کا تانا جڑا ہے۔ آج وہ مائیوں میں بیٹھی تھی، پرسوں رخصتی تھی۔ زرین نے ساری لڑکیوں کو اس کے کمرے سے نکال دیا، اب آرام کرنے دو۔ اسرا کو خواہ کھپ ڈالی ہوئی اس کا لہجہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کافی دیر وہ روتی رہی ہے۔ سرخ آنکھیں بھی اس کی منہ بولتا ثبوت تھی۔ اسرا نے گھٹنوں پر رکھا سر اٹھا کر زرین اور پھر خالی کمرے کی طرف دیکھا۔ وہ آ کر بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اسرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جو بے جان سا محسوس ہو رہا تھا، جو زرین کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ اسرا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ابو کسی بھی بات پہ
ابو کی کسی بھی بات پر سر نہ جھکانا، تو میں کیا کرتی، انہیں دیواروں سے سر ٹکرا کر مر جاتی۔ میں نے اپنی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، شاید اس میں اوپر والے کی کوئی مصلحت ہے۔ تم بہتری کی طرف نہیں، تباہی کی طرف قدم بڑھا رہی ہو۔ تم جسے مصلحت کا نام دے رہی ہو وہی تمہاری بربادی کا نقطہ آغاز ہوگا۔ اسرا، کاش تم میری بات مان لیتی تو میں کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتی۔ تمہیں کچھ بھی تو نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اسرا، ابو جان نے تمہیں ذلت کی گہرائیوں میں شادی کے نام پہ پھینک دیا ہے۔ ابو جان نے تمہیں بطور تاوان سفید حویلی والوں کی قید میں دے دیا ہے، وہ بھی نکاح کے نام پر، اور اس نکاح میں کوئی صداقت نہیں ہے، جعلی نکاح ہے یہ۔ ابو جان نے تمہاری شکل میں اپنی ایک دیرانہ برسوں پرانی دبی آرزو کی ناکامی کا انتقام لیا ہے۔ اسرا سسکیاں بھرتی اسے سے لپٹ گئی۔ اسرا، تم یہاں سے نکل کر اب عملاً سفید حویلی والوں کی دائمی قید میں رہو گی۔ اب بھی وقت ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اسرا نے اس سے الگ ہو کر سرگوشانہ انداز میں بولی۔ اسرا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور پورا جسم خوف کی زیادتی سے تنا ہوا تھا۔ زرین، یہ سب کیا ہے؟ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ یوں لگ رہا ہے کہ میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اسرا، اس وقت بہت کم ہے مگر پھر بھی میں اسی کوشش کروں گی۔ میں تمہیں بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے خود نقصان اٹھانا پڑے۔ تم کیا کر سکتی ہو میرے لیے؟ وقت آنے پر جان بھی دے سکتی ہوں۔ تم اپنے ابو جان کی بجائے میرا ساتھ کیوں دے رہی ہو؟ اس لیے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور میرے ساتھ بھی دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ ماروں یا مر جاؤں، کیونکہ میں بھی شہباز گیلانی کی بیٹی ہوں۔ زرین کے اعصاب بے حد منتشر ہو رہے تھے۔ اسرا، تمہیں تھوڑی سی بہادری دکھانا ہوگی، تھوڑی سی ہمت، پھر تم اس زندان سے باہر ہوگی۔ پلیز اسرا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وقت تیزی سے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ زرین، تم ہی بتاؤ، میری تو عقل ہی کام نہیں کر رہی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب کچھ سمجھا دوں گی، مگر پہلے ایک بات کا جواب دو، کیا تم آزادی کی فضا میں سانس لینا چاہتی ہو؟ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہے تو پھر ایک شاندار آئیڈیل زندگی تمہاری منتظر ہے، ہر قسم کی خدشوں سے پاک۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے نکل جاؤ۔ اسرا ساکت اور جامد اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سب کچھ ممکن ہے اگر تھوڑی سی عقل ہو تو، مگر میرا نکاح ہو چکا ہے۔ تم اسے جعلی ڈرامے کو نکاح کہہ رہی ہو، یہ بات تو تم بھی جانتی ہو کہ دونوں فریقین کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اسرا، تم نے مجبوری میں نکاح کو قبول کیا ہے، دل سے راضی نہیں ہو۔ تم ابو جان سے خوفزدہ ہو کر تم نے ان کی بات مانی ہے۔ تم اسے عدالت میں چیلنج کر سکتی ہو، یقیناً فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ زرین اس کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہی تھی، جس پہ امید اور جس پہ پریشانی اور کے اثرات محسوس کیے جا سکتے تھے۔ زرین، تم تو خوابوں کو حقیقت بنانے کی بات کر رہی ہو۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کی گلابی ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ میں اتنی دیر سے تمہیں یہی تو سمجھا رہی ہوں کہ خواب حقیقت بن سکتے ہیں۔ تم اعلیٰ تعلیم یافتہ شہری لڑکی ہو، میں نے تو سنا ہے شہری لڑکیاں بہت بولڈ اور حوصلہ مند ہوتی ہیں۔ زرین چپتے ہوئے لہجے میں بولی تو اس طرح سے دکھ سے دیکھ کر رہ گئی۔ زرین اس کے قریب آ گئی۔ میں اپنی جان پر کھیل کر تمہیں حویلی سے باہر پہنچا سکتی ہوں، کیسے؟ یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ مگر زرین، کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا؟ محبت اور جنگ میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ اسرا اتنی پریشان تھی کہ زرین کا جملہ اس کے سماعتوں سے دور ہی رہا۔ بڑے ابا کو اگر پتہ چل گیا تو وہ پہلے ہی اتنے عجیب طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر کا خوف لبوں پہ آ گیا، پتہ نہیں چلے گا۔ اور گیٹ پہ جو 2 گارڈز ہیں، میں نے کہا نا تم فکر مت کرو، بس یہ تصور کر کے انجوائے کرو کہ تم ان بے مہر سنگ دل لوگوں کے گھیرے سے باہر ہوگی، ٹھیک اسی وقت کل۔ مگر زرین، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اسرا نے بے چینی کا شکار تھی۔ تمہارے ساتھ کسی نے ٹھیک کیا ہے؟ ابو جان تمہیں دھوکے سے یہاں لائے ہیں اور تم پہ باہر کی دنیا کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ سنو، حقیقت کیا ہے؟ سفید حویلی والوں سے ہماری برسوں سے دشمنی ہے۔ 1 سال پہلے بابر بھائی کی لڑائی سفید حویلی والوں کے منہ چڑھے ملازم سے ہوئی۔ بابر بھائی نے اسے بری طرح سے مارا کہ اس کے دماغ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ حویلی والوں نے اس کے علاج پہ پانی کی طرح روپیہ خرچ کیا، مگر ڈاکٹرز کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ 3 ماہ کے علاج کے بعد ڈاکٹر نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اکبر کو گھر لے جانے کی اجازت دی۔ اب وہ عضوِ معطل کی طرح گھر میں پڑا ہوا تھا، نہ کسی کو پہچانتا، نہ بول سکتا تھا۔ اس کی بیوی کی حالت بھی دیکھی نہیں جاتی۔ سفید حویلی والوں نے ابو جان سے اس کا تاوان طلب کیا یا تو وہ بابر بھائی کو ان کے حوالے کر دیں یا پھر اپنی کوئی عورت دے کر جان بچائیں۔ ابو نے کہا کہ وہ 1 نہیں 2 لڑکیاں دیں گے۔ جانتی ہو وہ 2 لڑکیاں کون تھی؟ نہیں۔ اسرا دم بخود ایک لفظ میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ 2 لڑکیاں تم اور تمہاری بہن رابعہ تھی۔ رابعہ پہ تو بس نہیں چلا، مگر ابو جان نے تمہیں اپنا ٹارگٹ بنا لیا۔ اسرا، اس تعلیم یافتہ دور میں تمہاری قسمت کا فیصلہ بھیڑیوں کی طرح کیا گیا ہے۔ مردوں کی اس جنگ میں ہم عورتوں کو لوٹ کا مال کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اسرا، تمہاری شخصیت کو ساری زندگی کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے رابعہ کی شادی کے روز جب ہاشم چچا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو اس کا سبب کون تھا؟ میرے والد محترم۔ اسرا، وہ چچا کو موت کے دہانے پر پھینک آئے۔ ان کا سنگ دلانہ رویہ ہاشم چچا کے لیے جان لیوا ثابت ہو اور تم پھر بھی خاموش ہو۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو جانے کیا کچھ کر ڈالتے۔ ستم ظرفی تو دیکھو تمہیں، ایک نرم و نازک لڑکی کو سفید حویلی والے وحشوں کے سپرد کر دیا جا رہا ہے۔
ہم سے اچھے تو وہی ہیں جنہیں اپنے معمولی سے ملازم کا اتنا خیال ہے، اور تم تو اس کی کمی کمین سے بھی گئی گزری ہو۔ بظاہر تو تم ملک انوار کی بیٹی کی بیوی بن کر جا رہی ہو، مگر عملاً تمہیں اکبر کی چاکری، خدمت گزاری، تیمارداری کرنی پڑے گی۔ کیا خبر جلد یا بدیر جب وہ تندرست ہو جائے تو اس کی بیوی کا کردار بھی ادا کرنا پڑے۔ پلیز رین، مزید ایک لفظ مت کہنا، میں جان تو دے سکتی ہوں مگر اسے سے آگے سے ایسے بولا نہیں گیا۔ حلق میں غم و غصے کی ذاتی سے جیسے پھندا لگا دیا تھا۔ تم جان مت دو، یہاں سے نکلنے کی فکر کرو، پھر تم سب کچھ کر سکو گی۔ زرین اس کا ہاتھ ہبکا کر رات تک سب انتظامات مکمل ہو جائیں گے۔ میں نے بڑی مشکل سے تمہارے گھر سے تمہاری تعلیمی اسناد اور دیگر چیزیں منگوائی ہیں، ان کی تمہیں ضرورت پڑے گی۔ میں جا رہی ہوں، اب تم سو جاؤ۔ زرین اس کے ماتھے پر پیار کر کے چلی گئی۔ حرف تازہ نئی خوشبو کا لکھا چاہتا ہے، باپ ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے، ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، اور یہ دل اسے حد سے سوا چاہتا ہے۔ ایک حجاب تہ اقرار ہے مایا، ورنہ گل کو معلوم ہے کیا دست سوا چاہتا ہے۔ ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور صحرا تیرا نقش کف پا چاہتا ہے۔ فارم ہاؤس نور بنا ہوا تھا، دھیرے دھیرے بھیگتی رات نگینا عرف نگی کی سریلی پرسوز آواز کے ساتھ بڑے رسیلی سی لگ رہی تھی۔ زیاد اور اس کے دوست رشتہ دار، مہمان حضرات اور دوسرے تمام مردوں کے لیے یہاں فارم ہاؤس میں اپنے انداز میں خوشی منانے کے لیے ملک انوار نے بڑے زبردست انتظامات کیے تھے۔ وسیع زمین پر فرشی دریاں بچھا کر ان پہ گاؤں تکیے رکھے گئے تھے۔ سامنے قدرے بلند جگہ پر سٹیج بنا ہوا تھا جہاں اس وقت نگی ساز دانوں کے ساتھ اپنی آواز کا جادو جگا رہی تھی۔ اس کے ساتھ آئی نیلم اور پکراج تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ زیاد فخر اور ارمان کے ساتھ پہلی قطار میں بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ من چلے بے قابو ہو کر نیلم اور پکراج کے ساتھ زبان چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ تم کیا زاہد خشک بن کر بیٹھے ہو؟ شادی سے پہلے سے تجربہ ضرور کرنا چاہیے۔ بیوی روب میں رہتی ہے۔ زیاد کے چچا زاد کاشف نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا جو اس نے نرمی سے چھڑا لیا۔ پلیز یار، مجھے معاف ہی رکھو۔ زیاد بد مزاح سا ہو کر وہاں سے اٹھا۔ اس کے پیچھے کچھ شریر قہقہے گونجے تھے۔ سگریٹ سلگا کر وہ لمبے لمبے کش لیتا اسرا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، اسرا جو اس کی زندگی میں باضابطہ طور پر شامل ہو گئی تھی۔ زیاد نے جب اسے پہلی بار ہاسپٹل میں دیکھا تھا تو اسے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ شہباز گیلانی کے بھائی کی بیٹی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے خاندان میں لڑکیاں نہیں تھیں، یا پھر اسرا اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ زیاد کو اس کا انداز مسیحائی اور پراعتماد رویہ بہت اچھا لگا تھا۔ بے اختیار اس کا جی چاہا کہ وہ اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل ہو جائے۔ وہ جاگتی آنکھوں سے چلتے پھرتے اس کے خواب دیکھتا، بن کہے بن مانگے اس کی آرزو کی تکمیل ہو گئی تھی۔ شہباز گیلانی کے اکلوتے بیٹے بابر نے اس کے چہتے ملازم اکرم کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ پھر جرگہ بیٹھا جس میں فیصلہ ہوا تو بابر کو ان کے حوالے کیا جائے گا یا پھر شہباز کی بیٹی کو سفید حویلی والوں کو بہو بنایا جائے گا۔ شہباز کے لیے دونوں فیصلے ناقابل قبول تھے، مگر جرگے کے فیصلے سے انکار بھی ممکن نہیں تھا۔ اسی دوران دل کے ہاتھ مجبور ہو کر زیاد نے اسرا کے بارے میں تمام معلومات حاصل کروائیں تو ایک خوشگوار حیرت سے دوچار ہوا۔ اس کا سارا خاندان دل سے دشمنی کا خاتمہ چاہتا تھا جو سالہ سال سے چلی آ رہی، اس لیے انہوں نے حویلی والوں کی بیٹی سے نکاح کی شرط رکھی تھی، کیونکہ اپنی بیٹی ملکوں کو بیاہنے کے بعد لازمی طور پر انہیں اپنے معاہدے کی پاسداری کرنی پڑتی۔ شاید اسی طرح سچ مچ وہ نرم پڑ جاتے کیونکہ ان کی بیٹی ملکوں کی بہو ہوتی۔ وہ ملکوں کو نہ صحیح اپنی بیٹی کا تو ضرور خیال کرتی۔ اس طرح دونوں خاندانوں کے مابین رساکشی کا خاتمہ ہو جاتا، ایک امن محبت کی فضا بن جاتی۔ اس طرح ان کے گاؤں کی قسمت ہی بدل جاتی، کیونکہ وہاں کے باسی بھی قدرتی طور پر حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک حصہ ملکوں کی حمایت پر کمر بستہ تھا تو دوسرا گیلانیوں کی سائیڈ لیتا تھا۔ شہباز گیلانی کے لیے یہ تصور ہی تکلیف دہ تھا کہ لاڈلی زرین دشمن کے گھر جائے، اس طرح تو ان کی طاقت ہی صفر ہو جاتی۔ بابر روپوشتا ادھر جرگے والوں کا سراج شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ شہباز گیلانی کی آنکھیں چمک اٹھی، انہیں سامنے کی بات نظر نہیں آئی تھی۔ ہاشم کی بیٹیاں کس مرض کی دعا تھی؟ کون سا ہاشم میرے برابر کا ہے؟ کون سا رابعہ اور اسرا ہمارا خون ہے؟ وہ صرف ہاشم کا خون ہے، اس ہاشم کا جس سے میں بے حد نفرت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شہباز غالباً یہ بات فراموش کر گئے تھے کہ رابعہ اور اسرا ان کی پھوپھی زاد زری کی اولاد بھی ہیں۔ 3 سال پہلے شہباز نے ہاشم کو ڈھونڈ نکالا تھا، یوں آنا جانا شروع ہو گیا تھا، بلکہ جانے کی بات غلط تھی کیونکہ شہباز ہی ہاشم کے پاس خود آتے تھے اور وہ کبھی کبھار گاؤں جاتے۔ شہباز اب یکسر بدلے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ہاشم کا اعتماد حاصل کر لیا۔ رابعہ کی بات طے کر دینے پہ انہوں نے بہت شور مچایا، ہاشم کو طرح طرح کے لالچ دیے۔ رابعہ کے سلسلے میں ان کو بات بنتی نظر نہیں آتی، حالانکہ اس سلسلے میں انہوں نے ہر طریقہ آزما کر دیکھ لیا تھا، مگر شاید کاتب تقدیر کو ان کے ارادے اچھے نہیں لگے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جرگے والوں کے سامنے سفید حویلی کی بہو کے طور پر رابعہ اور اسرا کو پیش کر دیں۔ اس بارے میں انہوں نے ملک انوار کو ہموار کرنا شروع کر دیا۔
शहबाज गिलानी ने मलिक अनवर को लिखकर दिया कि वो हाशिम गिलानी की बेटी डॉक्टर इसरा का रिश्ता बड़ी खुशी से इन्हें दे रहे हैं। इस रोज़ सफ़ेद वली में जश्न का समा था क्योंकि शहबाज गिलानी ने बेटी देकर शिकस्त कबूल कर ली थी। ज़ियाद को भी पता चल चुका था कि जिस लड़की को जिरगे वालों के सामने पेश किया गया है वो डॉक्टर इसरा है। इसने मलिक अनवर को खुलकर बता दिया कि वो जिस लड़की के लिए 6 माह से ख्वार हो रहा है वो यही लड़की है। हम इस अपनी बेटी अपनी इज्जत बनाकर लाएंगे क्योंकि वो हमारे ज़ियाद की मोहब्बत और मोहब्बत कदमों में नहीं दिल में बसा कर रखने के लायक होती है। हम सचमुच सदके दिल से अपनी दुश्मनी का यहीं पे खात्मा कर रहे हैं। जो चीज़ ज़ियाद को प्यारी है वो हमें भी पसंद है। हम पूरी धूमधाम से इसरा को ब्याह कर लेंगे। अम्मा जान ने ऐलान किया तो ज़ियाद खुशी से बेकाबू होकर इसी वक्त इनके गले लग गया। ज़ियाद का रवा रवा और आपके हजूर सरदा रेज था। इसरा का तस्वर ही इसके लिए नशात अंगेज था। इसे बड़ी आरजू थी कि वो इसरा को यूं माइयों की दुल्हन के रूप में देखता। फ़ख्र ने इसके दिल की आरजू पूरी कर दी और माइयों की मूवी किसी तरह हासिल करके इस तक पहुंचा दी। जर्क बर्क लगे सूट में मलबूस मोती के गजरे पहनने बांधे वो इससे उदास उदास सी लग रही थी। इसका झुकी झुकी आंखों वाला क्लोजअप ज़ियाद ने बार बार फिल्म रिवाइंड करके देखा था। कुछ देर बाद काशिफ इसे ढूंढता हुआ खुले हाथे में आ गया था जहां ज़ियाद जंगले से बाजू टकाए किसी गाय मरी चीज़ पर नजरें जमाए हुए था। काशिफ की आमद से इसके हसीन तसरात का सिलसिला दरम बरम हो गया। तुमने आज के मेहमान खुसूसी हो और यहाँ बैठे हो, सब तुम्हारी गुमशुदगी के बारे में उल्टी सीधी क्यासराइयाँ कर रहे हैं। आओ अंदर देखो तो महफिल अरूज पर है। काशिफ जबरदस्ती से अंदर ले आया। वाकई अंदर महफिल अरूज पर थी। निगी स्टेज से उतरकर शायकीन के दरमियान थरक रही थी। एक इशारे की देर है। जमील ने इसे उकसाने की कोशिश की। इसका चेहरा गुस्से सुर्ख हो गया। मेरी मोहब्बत चाहता है जज्बा बिसरा की अमानत है, ख्वाम खा मुझे गुस्सा ना दिलाओ। वो फार्म हाउस से निकलकर बाहर एक कतार में खड़ी गाड़ियों के पास आए जिसमें इसकी ब्लैक कार थी और वो ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते हुए अपने कंधे पर किसी के हाथ का लम्स महसूस कर पलटा। बेख्तियार इसके सीने से ठंडी सांस खारिज हो गई। वो फ़ख्र था। मैं तुम्हारे साथ हवेली जाऊंगा। यहाँ तो एक तूफान बदतमीजी बरपा है। फ़ख्र के लहजे में तलखी थी। रात भी बहुत हो गई है, 2 बजने वाले हैं। ज़ियाद ने कलाई पर बंदी रेस्ट वॉच में वक्त देखा था। तुम भी आराम से जाकर सो जाना ताकि सुबह जल्दी उठ जाओ। फ़ख्र ने इसे छेड़ा तो वह मुस्कुराने लगा। सिर्फ आज की रात ही तो बीच में हायल है, वज़ीला बोला। गाड़ी रिवर्स करके मोड़ने लगा। सफ़ेद हवेली में रात जगह मनाया जा रहा था। शब के पुरसकून सन्नाटे को ढोल और शहनाई की आवाज़ एक मुसलसल तसल्सल से मजरू कर रही थी। इधर फार्म हाउस में आतिशबाजी जारी थी। सब अपने अपने अंदाज में खुशी का इजहार कर रहे थे। इसरा को ये वाज़े अपना मजाक उड़ाती महसूस हो रही थी। इसकी निगाहें घड़ी की तरफ उठी। वक्त आज रीनिंग गुजर रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसका दिल उछल कर हलक में आगे आने वाली शिमी थी। आप तैयार हो जाए बीबी जी। वो एक जुमला बोलकर गड़प से अंदर अंधेरे में गायब होगी। अभी आधा घंटा। बेशतर इसरा का कमरा लड़ियों से भरा हुआ था मगर इनकी तैयारियों में खास जोशो खरोश नहीं था। यूं लग रहा था कि वो हमारे बांधे हंस बोरी हैं। मेहमान भी कोई खास नहीं थे, बस अपने रिश्तेदार और कुछ जाने वाले मदोते लड़की वालों की आज कोई रस्म या तकरीब नहीं थी, इसलिए सब बेफिक्र थे। अलबत्ता मर्दाने में खासी चहल पहल थी। बरातियों के लिए दावत का एहतमाम किया जा रहा था। शहबाज गिलानी मुलाजमीन की कारकर्दगी से मुतमिन होकर सोने चले गए। दूसरा का कमरा भी खाली था। बड़ी उम्र की खवातीन पहले ही आराम के लिए जा चुकी थी। बाकी लड़कियों के लिए शिमी ने कश्मीरी कहवा तैयार किया जिसे पीने के बाद सबको ही नींद आने लगी। इसरा ने बाथरूम में जाकर दूसरे कपड़े पहने, मोती के गजरे बालों और कलाइयों से नोचकर वहीं फेंके। हाथों और पांव पर लगी मेहंदी का अलबत्ता फिलहाल कोई इलाज नहीं था। बड़ी सी चादर ओढ़े वो बिल्कुल तैयार थी। हराहट पे दिल मामूल से हटकर धड़क रहा था। इसरा को तो ढेरों पसीना आने लगे। जरीन बिल्ली की चाल चलती इसरा के पास से। इसके हाथ में चमड़े का बड़ा खूबसूरत सा शोल्डर बैग दबा हुआ था। इसरा, इस बैग में कुछ रकम और तुम्हारे तलीमी सनाद और दीगर जरूरी चीज़ें और ये मेरी तरफ से है। जब इज्जत मौत और ज़िंदगी में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना पड़े तो ये तुम्हारी मदद करेगा। इसने वजन में हल्का और छोटा सा पिस्टल इसरा की तरफ बढ़ा दिया। खिजर तुम्हें सीधा लाहौर पहुंचाएगा। और ये रहा एडवोकेट आलम दुरानी का विजिटिंग कार्ड और एड्रेस। इंसानी हुकूक का ये नामे ग्रामी वकील है। इसे मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया है। ये तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे जाने के फौरन बाद मैं राबिया को भी सब कुछ बता दूंगी। अब जल्दी करो, ऐसा ना हो कि ताखीर से हम किसी मुश्किल में पड़ जाएं। जरीन, तुम जिस तरह मेरी मदद कर रही हो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। अगर ज़िंदगी रही तो तुम्हारा एहसान उतारने की कोशिश करूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है। जरीन ने कुछ और रुपए ज़बरदस्ती इसके हाथ में थमाए। पहले शिमी बाहर निकली, इसके बाद जरीन के साथ इसरा निकली। शिमी हवेली की कबीर सिमत में चलती जा रही थी। किसी ज़माने में यहाँ नौकरों के लिए छोटे छोटे कमरे बनवाए गए थे। बाद में हवेली की तज़ीन और आराइश के सिलसिले में जब नए कमरे तमीर किए गए तो इस हिस्से को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया कि नौकर नए हिस्से में मुंतकिल हो गए। ये हिस्सा वीरान ही रहा था। इस तरफ आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। अकबी सिमत की दीवार की लंबाई 5 फुट के बराबर थी और यहाँ कोई पहरा भी नहीं था। इसरा शिमी के साथ इसी तरफ से निकली। दीवार के साथ शिमी ने पहले ही एक पुराना सा स्टूल लाकर छोड़ रखा था। इसने इसरा को
दीवार पर चढ़ने की मदद दी। शिमी पहले ही दीवार से छलांग लगाई। वो देहाती फिजा में पली बड़ी थी। बड़े आराम से 5 फुट ऊंची दीवार से बाहर की तरफ कूद गई। इसरा अलबत्ता डर रही थी। शिमी के हौसला दिलाने पर इसने कूदने की बजाय लटक कर उतरने को तरजीह दी। इस कोशिश में इसकी कोहनियां छिल गई थी, मगर इस वक्त ये तकलीफ बेमानी थी। जरीन ने टेबल पहले की तरह पुरानी जगह पर रख दी। शिमी इसरा को खिजर की गाड़ी के पास छोड़कर दोबारा दीवार के जरिए हवेली में आ गई। खिजर ने गाड़ी हवेली के दाखिली दरवाजे गेट से काफी दूर मुखालिफ सिमत में खड़ी कर रखी थी। इसरा जो ही अंदर बैठी, इसने फौरन स्टार्ट कर दी और सड़क से हटकर कच्चे रास्ते पर जा रहा था। इसरा ने इसका चेहरा देखने की नाकाम कोशिश की। इसका दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। कच्चा रास्ता बहुत खराब और नामवार था। मुसलसल झटके लग रहे थे। 2 रोज पहले होने वाली बारिश की वजह से टायर बार बार फिसल रहे थे। खिजर को गाड़ी ड्राइव करने में खासी मुश्किल पेश आ रही थी। गाड़ी की अंदरूनी लाइट बुझी हुई थी। खिजर ने कुछ देर बाद इससे पहली बार मुखातिब किया, क्या नाम है तुम्हारा? इसने खासी अपनाई से सवाल किया, जो इसरा को बहुत बुरा लगा। नाम क्या तुम्हें? क्या मेरा जो नाम हो, अपने काम से काम रखो। खिजर के लबों पर जहरीली सी मुस्कुराहट दम तोड़ के एक नुकरानी हो कहता, नखरा जरा यहाँ से निकलो। तो इसका सारा नखरा नाक के रास्ते निकाल बाहर ना किया तो अपना नाम भी खिजर नहीं। इसने दिल में सोचा। खिजर शिमी का बहनोई था। शादी के बाद वो बीवी को शहर ले गया। औरतों के मामले में इसकी शोहरत अच्छी नहीं थी। फराड धोखाबाजियों के जरिए दूसरों से रकम बटोरना इसका काम था। जिस काम से भी इसे इजाफी आमदनी की उम्मीद होती, वो जायज़ नाजायज़ देखे बगैर इसे कर गुजरता। अपने जैसे लोगों में ही इसका उठना बैठना था। आजकल बीवी के साथ गांव आया हुआ था। जरीन भी इसे पहचानती थी, क्योंकि शहबाज के पास इसका आना जाना लगा रहता था। वो इसकी शोहरत से भी वाकिफ थी। शिमी के तवस्सुत से राजदारी के वादे लेकर इसने खिजर से अपना काम किया था। पैसे के बारे में सुनते ही खिजर की आंखें चमक उठी थी कि मामूली से काम के इतने पैसे, इसे एक लड़की को गांव से बाहर पहुंचाना था। और बस जरीन ने लड़की के बारे में इससे एक लफ्ज़ भी नहीं बताया था। जैसे उसके बावजूद वो पूछने की जुर्रत ना कर सका। हाँ, जरीन ने सिर्फ ज़रूर इतना कहा था कि ये हमारे मुलाजिम की बेटी है। अब इस एक जुमले से पूरी कहानी बनाना खिजर का काम था। शिमी को लाख खरीदने के बावजूद उसने एक लफ्ज़ फूट कर ना दिया तो वो खामोश हो गया। खिजर की नीयत में कुछ फतूर आ गया था। क्या है? अगर शहर पहुंचाने से पहले मैं भी इस बहती नदी में हाथ धो लूं, कि किसी को क्या पता चलेगा कि और कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इसके शैतानी दिमाग में कशमकश होने लगी। इससे सोच इसका दिमाग इस तरह बुरी तरह अटका कि इससे सामने मौजूद गड़ा देखने के बावजूद दिखाई न दिया। गाड़ी का अगला टायर इस गड़े में जा फंसा तो एकदम तवाज़ुन बिगड़ कर गाड़ी एक साइड से तिरछी हो गई। खिजर ज़ेर लब गालियां बकता नीचे उतरा और गाड़ी का मुआयना करने लगा। कच्चे के साथ साथ जाती पक्की सड़क पर किसी गाड़ी की लाइट से करीब आती नजर आ रही थी। वो एकदम खौफजदा हो गया। उसने दुआ की, काश गाड़ी में मौजूद अफराद की नजर इस पे ना पड़े। हो सकता है इस तरह इसका भांडा फूट जाए, क्योंकि जरीन के ने बार बार इससे कहा था कि वो किसी किस्म का रिस्क ना ले। 60,000 के लिए वो वैसे भी रिस्क लेने पे तैयार नहीं था। इसलिए तो वो कच्चे रास्ते पर ड्राइविंग करता आया था। अरे ये कौन बेवकूफ़ बच्चा है, अच्छी भली सड़क होते हुए इस रास्ते पर गाड़ी ड्राइव कर रहा है? मगर ये तो रुकी हुई है। ज़रा गाड़ी रोकना, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ, शायद हमारी मदद की ज़रूरत हो। फ़खर उतर कर संभल कर पाँव जमाता क्रीम कलर की सुजुकी की FX के पास पहुंचा, जहां कोई साकत खड़ा था। कौन हो तुम और क्या मसला है? वो कर बोला। खिजर मलिक फ़खर को फ़ौरन पहचान किया। मलिक साहब आप? खिजर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? फ़खर की हैरत फितरती थी। इतने में ज़्यादा भी हेडलाइट से जल्दी छोड़कर फ़खर के पीछे आ गए। इसके हाथ में टॉर्च भी थी, जो इसने रोशन कर ली थी। फ़खर की तरह वो भी खिजर को देखकर हैरान हुआ। क्या मसला हो गया है? गाड़ी का अगला टायर गड्ढे में फंस गया है मलिक साहब। वो हद दर्जा इंकिसारी से बोला, तुम्हें पता है जिस रास्ते पर तुम ड्राइविंग कर रहे हो कितना ख़राब है? बस जल्दी में गलती हुई माई बाप। असल में अचानक ही मेरी सास की तबीयत ख़राब होगी। जल्दी में हाथ पाँव ही फूल के सोचा मेन रोड तक जाने के लिए ये रास्ता छोटा पड़ेगा। खिजर ने लूला लंगड़ा सा जवाब पेश किया, अब इन्हें लेकर जाओ। कहाँ जाओगे? डिस्पेंसरी लेकर जा रहा हूँ। रात के 2:30 बजे। फ़खर ने कलाई पर बंदी घड़ी में वक्त देखा। वो जी डिस्पेंसर फरूक से मेरी अच्छी सलाम दुआ है, इसके घर लेकर जाऊंगा खाला को। खिजर ने दिल में इन दोनों को कोसा। घबराहट में जाने वो क्या कुछ कह रहा था। अच्छा, अपनी खाला से कहो गाड़ी से बाहर है, हम गाड़ी को गड़े से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, मिलजुल कर ये काम होगा। ज़िया ने गुमसुम परेशान खड़े खिजर से कहा, मरता क्या ना करता। इसने इसरा को बाहर निकलने का इशारा किया, जिसने अपनी हालत भी खिजर से ज़्यादा मुख्तलिफ ना थी। ज़्यादा FX के दरवाजे के पास खड़ा जो ही इसरा बाहर आई, वो ज़रा सा पीछे हटा। इसके इस शामान ने एक मानूस सी खुशबू को फ़ौरन महसूस किया। ये परफ्यूम और इत्र से हटकर अलहदा ही खुशबू थी। गुज़िश्ता 6-7 रोज़े से इस खुशबू से आगाही हुई थी। ये उपटन की खुशबू थी, जो लड़कियां बालियां अपने हुस्न को फ़रोज़ा तर करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। इसे याद आया कि 3 रोज़ पहले दानिया भाभी, तानिया भाभी, अलीना और दीगर लड़कियों ने इसे धोखे से घेर कर
کر اسے بھی اپٹن لگانے کی کوشش کی تھی۔ فخر نے شرط لگائی تھی کہ مگر عین وقت پہ اسے پتہ چل گیا اور وہ ان سب کے گھیرے سے نکل آیا۔ خضر کی ساس خاصی شوقین مزاح لگتی تھی۔ اس نے ٹارچ روشن کرتے ہوئے سوچا اور بالکل بے دہانی میں روشن دائرہ اسرا پر رکیا۔ مارے گھبراہٹ کے اس کا وہ ہاتھ چہرے سے ہٹ گیا جس ہاتھ سے اس نے چادر کا گھونگھٹ سا بنا کر پکڑا ہوا تھا۔ اس نے فوراً منہ پھیرتے ہوئے چادر درست کی۔ زیاد کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے فخر کو بلایا، خضر کے ساتھ اس کی ساس نہیں ہے، یہ تو کوئی لڑکی لگ رہی ہے کیونکہ ہاتھوں پہ میں نے مہندی کے نقوش نگار دیکھے ہیں، البتہ چہرہ نہیں دیکھ سکا تو یہ بات ہے۔ خضر اور بھی گھبرا گیا جب انہوں نے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو وہ آئیں بائیں اشارے کرتا رہا، پھر زیاد کا کرارا سا تھپڑ کھا کر اور راست پر آ گیا۔ میں بے قصور ہوں، یہ لڑکی خود میری گاڑی میں بیٹھی ہے، کہہ رہی تھی کہ مجھے شہر پہنچا دو، کسی وکیل کا نام لے رہی تھی، مجھے نہیں پتا کون ہے یہ، میں تو انسانی ہمدردی کے ناطے مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ جوان لڑکی ہے، یہ نہ ہو کہ کسی بد فطرت کے ہتھے چڑھ جائے، اس لیے بٹھا لیا۔ وہ صفائی دے رہا تھا۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ میرے دوست کی ہے جی۔ میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولا؟ خضر کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسرا نے ایک طرف بھاگنے کا سوچا مگر اپنی بے بسی پہ اس کی آنکھیں چلک پڑی۔ خضر نے اس کے بارے میں غلط بیانی کی تھی۔ زیاد نے خضر کو گاڑی کے پسنجر سیٹ پر دھکا دیا۔ ایف ایکس ابھی تک گڑے میں پھنسی ہوئی تھی۔ تم ذرا یہاں بیٹھو، میں ان محترمہ سے پوچھوں کون ہے اور آدھی رات کو کس وکیل کے پاس جا رہی تھی؟ کون ہو تم لڑکی؟ ذرا اپنے چہرے سے چادر ہٹاؤ، ہم سے ڈرو مت، ہم شریف لوگ ہیں، اگر مظلوم ہو تو تمہاری مدد کریں گے، جہاں کہو گے پہنچا دیں گے۔ کم سے کم خضر کی طرح ناقابل اعتبار نہیں ہے۔ فخر کا لہجہ نرم سا تھا، اس کے پاس اعتبار کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسرا نے چادر چہرے سے پر سے ہٹائی تو فخر کو جھٹکا سا لگا، یہ تو ڈاکٹر اسرا تھی، زیاد کی جانے جہاں، جس کے حصول اور محبت کے لیے وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کون ہے فخر؟ کہ اپنی ہی گاؤں کی لڑکی ہے جو بت بن گئے ہو۔ زیاد بھی اس کے پاس آ گیا تھا۔ فخر پیٹ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ زیاد کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھے۔ او مائی گاڈ! زیاد کے ہاتھ سے ٹارچ گر پڑی۔ اسرا نے ایک بار بھی ان دونوں کی طرف نہیں دیکھا۔ فخر نے اس موقع پر اپنے حواس برقرار رکھے اور خضر کے پاس آئے۔ یہاں سے بھاگ جاؤ، صبح گاڑی لے جانا، اس واقعے کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تمہیں واقعی نہیں پتا یہ لڑکی کون ہے؟ ملک صاحب آپ یقین کریں مجھے نہیں پتا یہ لڑکی کون ہے۔ خضر سچ بول رہا تھا۔ جان بچی سو لاکھوں پائے وہ ایک طرف تیتے چلتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ 60,000 اس کی جیب میں تھے۔ زرین نے کہا تھا کہ اگر وہ پکڑا جائے تو یہی کہے کہ مجھے نہیں پتا یہ لڑکی کون ہے۔ اسے منویا نے یہی جملہ دہرایا تھا۔ اتنی آسانی سے جان بچ گئی تھی، وگرنہ ایک لڑکی کے ساتھ بچ نکلنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ زیاد حویلی چلو شہباز انکل کے پاس۔ فخر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو اس نے فوراً جھٹک دیا۔ یہ میری منکوہا ہے، آدھی رات کو ایک غیر آدمی کے ساتھ پائے گی۔ تم کہہ رہے ہو کہ حویلی چلو، میں اسے مار ڈالوں گا۔ اسرا کھڑے کھڑے دھڑم سے نیچے گر گئی۔ زیاد ہوش مندی سے کام لو، یہ کام جوش سے نہیں ہوش سے کیے جاتے ہیں، ابھی کسی کو پتہ نہیں۔ آؤ انہیں گاڑی میں بٹھائیں اور انکل شہباز کے پاس چلیں، وہاں جا کے پتہ چلے گا یہ سب کیا ہے۔ بدگمانی اچھی نہیں ہوتی، اور تم تو جو محبت کے اتنے لمبے چوڑے دعوے کرتے رہے ہو، کس آسانی سے کہہ دیا کہ اسے مار ڈالو گے۔ مار ڈالوں گا کیا؟ بھول کے یہ وہی ہے جس کے ملن کی آس میں تمہارا وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ مگر فخر وہ آدھی رات کو خضر کے ساتھ کون سے وکیل کے پاس جا رہی تھی؟ مگر کچھ نہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، حویلی چلو سب پتہ چل جائے گا۔ فخر گھوم کر پچھلی سمت میں آیا اور اسرا زمین پر بے ہوش پڑی تھی جبکہ ان کی گاڑی سڑک پر تھوڑی ہی دور کھڑی تھی۔ زیاد انہیں اٹھا کر گاڑی تک لے چلو، یہ بے ہوش ہے۔ اسرا فخر سے چھوٹی تھی مگر وہ بڑے احترام سے بول رہا تھا۔ وہ سلگ سا گیا تھا، گرتے وقت بھی شولڈر بیگ اسرا کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا جو اب زمین پر ایک طرف پڑا تھا۔ زیاد پنجوں کے بل اسرا کے پاس بیٹھا، جلتے کڑتے ایک ہاتھ میں اس کی گردن میں ڈالا۔ کچھ دیر پہلے تک جب وہ فارم ہاؤس میں تھا تو ملن کی اولین ساعتوں کا تصور کر کے اس کی آنکھوں میں نشہ آنے لگا تھا۔ اب اسے چھو کر زیاد کے دل میں کوئی پھول نہیں کھلا۔ اس نے اسرا کو دونوں بازوں میں اٹھا کر گاڑی تک پہنچایا۔ یہاں ہر احساس سے عاری ہو کر فخر کے ہاتھ میں اسرا کا بیگ تھا۔ حویلی پہنچنے تک ان دونوں کے درمیان کوئی اور بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک تناؤ کی سی کیفیت طاری تھی، ہر طرف سناٹا اونگ رہا تھا۔ حویلی کی حالت سے لگ رہا تھا کہ انہیں اس حادثے کا پتہ ابھی کچھ دیر پہلے چلا ہے کیونکہ اسرا کے کزن اس کی تلاش میں نکلنے ہی والے تھے۔ سلطان خاتون نے اپنے شوہر شہباز کے ساتھ کل ہونے والی تقریب کے بارے میں گفتگو کری تھی۔ سونے سے پہلے حساب معمول انہوں نے ساری حویلی کا چکر لگایا۔ زرین سے یہاں پہ غلطی ہو گئی تھی، کس کا خیال تھا کہ امی جان سو چکی ہے مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اسرا کے کمرے کی بتی بجھی ہوئی تھی۔ زرین سے یہ دوسری بڑی غلطی ہوئی کہ کیونکہ اسرا لائٹ جلا کر سونے کی عادی تھی، اب تو سلطانہ خاتون کو اب اس کی عادت کی خبر ہو چکی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھول کے اسرا کو 2-3 بار آواز دی مگر جواب نہیں ہے۔ لائٹ جلائی تو ماجرا کھلا۔ شہباز انکل سر
اسرا ہماری گاڑی میں بے ہوش ہیں، انہیں ابتدائی طبی امداد کی ضرورت ہے۔ غالباً فخر اور زیاد ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زندگی بھر شہباز کی کبھی یہ حالت نہیں ہوتی تھی جو اس وقت ہو رہی تھی۔ فخر نے مثلاً یہ بات جان بوجھ کر چھپائی تھی کہ اسرا خضر کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس نے یہی کہا کہ اسرا انہیں سفید حویلی جاتے ہوئے رستے میں ملی۔ فخر کو احساس تھا کہ اس کا یہ بیان بہت کمزور اور جھول دار ہے، مگر شہباز کو اس پہ یقین کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کتنی دیر وہ سر تھامے بیٹھے رہے۔ ان کی ساری زندگی کی کمائی بس فخر و ناز اور عزت ہی تو تھی، جسے اسرا نے کسی بری طرح روندنے کی کوشش کی تھی۔ کل اس کی رخصتی تھی، اس نے تو ان کے منہ پر کالک ملنے اور شکست فاش ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہیں اس بات کا بھی اچھی طرح پتہ تھا کہ اگر زیاد نے شادی سے انکار کر دیا تو شرط کے مطابق انہیں زرین کو ملک انوار کی بہو بنانا ہی پڑے گا، کیونکہ زیاد کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنے تیز و تند جذبات کے طوفانی ریلے کو چھپائے بیٹھا تھا۔ اسرا بیٹی جلی ہے، پاگل، اس کے میرے ساتھ کچھ اختلافات ہیں۔ اس نے اپنے جذبات مجھ تک پہنچانے کے لیے بڑا غلط طریقہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے تمید بانی بہت خوب۔ وہ شادی کے گھر سے رات گئے نکل کر جانے کہاں جا رہی تھی اور آپ کو کچھ اختلافات کا نام دے کر اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ زیاد کے منہ میں جو کچھ آیا بوتا چلا گیا۔ اتنے میں اسرا کے دوسرے چچا بھی آگے معاملہ بہت سنگین رخ اختیار کرتا جا رہا تھا۔ فخر نے کئی بار ہاتھ دبا کر زیاد کو خاموش رہنے کو کہا، مگر وہ تو آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، ذرا مقولیت کا مظاہرہ کرو۔ فخر نے رسان سے سمجھایا۔ وہ خوبی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم کہہ رہے ہو، یہ سب تم کہہ رہے ہو فخر؟ تمہیں پتہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں گھر سے فرار ہونے والی لڑکی کو کوئی بھی مرد دل بہلانے کا سامان تو بنا سکتا ہے، مگر زندگی بھر کا ساتھ نہیں۔ یہ وقت بہت نازک ہے، اگر ہم اس موقع پر پیچھے ہٹ گئے تو ہر کوئی ہم پہ تو کرے گا۔ لوگ کہیں گے کہ بڑی شان سے صلح کرنے چلے تھے۔ مجھے یقین ہے حویلی سے باہر ہم دونوں کے سوا کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں ہے، سو پردہ پوشی ہی بہتر ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہاں زیاد بیٹا، فخر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تم کل کا دن گزرنے کے بعد اسرا کو بے شک گولی مار دینا، مگر اس وقت میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے اس نازک وقت میں ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ شہباز کی مغرور گردن اپنے دشمن کے بیٹے کے آگے جھک گئی، اور وہ جو میری غیرت کا جنازہ نکالنے چلی تھی، اس کا حساب کون دے گا؟ زیاد بیٹا، یقین کرو اسرا ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، پھر اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا ہے؟ اب شہباز کے پاس سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سچ بول کر ہی وہ اپنی انا کو سلامت رکھ سکتے تھے۔ میں نے اسے شہر سے لا کر حویلی میں محصور کر رکھا تھا، بند کر رکھا تھا۔ اسرا کے نکاح کی خبر اس کی بہن تک کو نہیں ہے۔ میں نے اسے نگرانی میں رکھا ہوا تھا، کسی نہ کسی صورت اس نے اندرونی بھڑاس کو باہر تو نکالنا ہی تھا۔ میں خود ذمہ دار ہوں۔ میں ایک بار پھر تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدارا میری عزت کا خیال رکھنا۔ چشم فلک نے ایک عجیب سی تماشا دیکھا۔ زندگی بھر دوسروں سے رعب زدہ لہجے میں بات کرنے والا، انہیں حقیر سمجھنے والا، اٹھی گردن والا شہباز گرانی اپنا اونچا شملہ اتار کر زیاد کے پاؤں میں رکھنے لگا تھا، صرف اس وجہ سے کہ کہیں زرین متبادل کے طور پر تاوان میں نہ چلی جائے۔ اولاد کی محبت بڑی ظالم ہوتی ہے، انسان کو پستی میں گرا دیتی ہے۔ فخر نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ مقبول گیلانی اور سکندر گیلانی نے بھی زائد کو قائل کرنے کے لیے اپنی عزت کا واسطہ دیا۔ انکل، میں اسرا سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہو تو۔ شہباز گیلانی اٹھ کر فخر کے ساتھ ہو لیے۔ زیاد وہیں بیٹھا جوتے سے کلین کریتا رہا، اس کے چہرے پر تاحال کوئی اثار نہیں تھے۔ اسرا فقط چہرے کے ساتھ اپنے طرف بڑھتے موت کے سائے کا انتظار کرتی، اسے بالکل بھی رعایت کی خوش فہمی نہیں تھی۔ تینوں خواتین اسرا کے پاس موجود تھیں۔ شہباز نے انہیں کمرے سے نکال دیا۔ اسرا نے مارے خوف کے آنکھیں بند کر لی۔ فخر بیٹا اندر آ جاؤ۔ شہباز نے اسے دیکھتے ہوئے اسرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فخر کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی وہیں بیٹھ گئے۔ انکل معاف کیجیے گا، میں تنہائی میں ان سے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی شائستگی سے بولا تو ناچار وہ باہر نکل گئے۔ کچھ دیر وہ اسرا کے لرزتے وجود کو دیکھتا رہا اور پھر دوستانہ لہجے میں بولا، میری طرف دیکھیے اسرا، میں فخر ملک ہوں، زیاد کا دوست اور پھوپھی ذات۔ فخر نے اپنا تعارف کرایا۔ پلیز آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، اگر مجھ پہ اعتبار ہے تو میرے چند سوالوں کا جواب دے دیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا کر ڈالا۔ فخر کے لہجے میں ہمدردی محسوس کرتے ہی اسرا سے سسک کر رونے لگی۔ میں نے انتہائی مایوسی کے سرے پہ جا کر یہ فیصلہ کیا، میری سوچ یہی تھی کہ شاید میری بقا اسی میں ہے۔ آپ اتنی تعلیم یافتہ، کم سے کم یہ ہمکانہ قدم۔ فخر خاموش ہو گیا۔ مجھے پتا تھا سفید حویلی میں انسان بھی پائے جاتے ہیں، شائستہ نرم دل انسان۔ اسرا کے اس ایک جملے میں جو راز پنہاں تھا، فی الحال فخر کی عقل اسے سمجھنے سے قاصر تھی۔ آپ خود کو اکیلا مت سمجھیں۔ فخر نے اس کے سر پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ کچھ گھنٹے بیشتر زرین نے بھی یہی خیال آنے پر اسرا نے فوراً باقی جملے کا گلا ہی گھونٹ دیا۔ فخر واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ زیاد وہاں نہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ واپس گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا اور فخر کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ انکل، جو بات چھپی ہے اس کا چھپا رہنا ہی بہتر ہے، ورنہ یہ دشمنی کے ایک نئے محاذ کو کھول سکتا ہے۔ اسرا، زیاد کی امانت ہے، ہم کل وقت مقررہ پر آ جائیں گے۔ اب آپ کسی اور کے سامنے یہ قصہ مت چھیڑیے گا۔ فخر نے سنجیدگی سے کہا اور وہ باہر آ گیا۔ زیاد کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ فخر کو آتا دیکھ کر
زوردار آواز میں ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بند کیا۔ وہ اس کا تپا تپا سرخ چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گیا، مگر پھر رہ نہ سکا۔ حویلی کی سڑک کراس کر کے وہ جو ہی اس کی خاموشی کو توڑا، "ضیاء، تم نے کچھ اچھا نہیں کیا ہے، میں نے کہا بھی تھا کہ عقل سے کام لو، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ خاموش ہو جاؤ فخر، تمہیں اس کی وکالت کرنے کے کتنے پیسے ملے ہیں؟ اچھا کیا اچھا نہیں کیا میں نے؟ شہباز گانی نے اپنا شملہ اتار کر میرے قدموں میں رکھنا چاہا۔ اگر اس کی بزرگی کا خیال نہ ہوتا تو یقین کرو میں اسرا کو اپنے ہاتھ سے مار دیتا۔ اس پہ مجھے افسوس بھی نہ ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں فرار ہونے والی لڑکی کو گولڈ میڈل پہناؤ۔ اگر تم نے میری طرح ٹوٹ کر محبت کی ہوتی، تمہیں پتہ چلے کہ جب اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اس جذبے کا خون ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ زیاد، تم بھی بہت سی باتوں سے لا علم ہو۔ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اسرا کو استعمال کیا گیا ہے تو خدا کی مصریت پر میرا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اسرا کا ہم سے ٹکرانا بے سبب نہیں ہے۔ شمی اور خضر کا آپس میں قریبی رشتہ ہے، اس حوالے سے میں شمی کو ٹٹولنے کی کوشش کروں گا۔ تم خواہ کے شبہات کو دل میں جگہ مت دو۔ اسرا کا دامن آلودہ نہیں ہے۔ اسرا ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہے، ڈاکٹر ہے۔ آخر کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جو وہ رات کے اندھیرے میں یوں چوروں کی طرح گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئی۔ مجھے انسانوں کو پرکھنے کا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن اسرا کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے غلط نیت سے قدم گھر سے باہر نہیں نکالا ہوگا۔ ضیاء چپ چاپ سامنے سڑک پر نظریں جمائے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ آنے والی بدنامی کا رخ مڑ گیا تھا۔ فخر انہیں یقین دلا کر رخصت ہوا تھا۔ وہ اسی وقت اسرا سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے تھے، مگر وہ پہلے ہی سلطانہ خاتون کے تیز و تند نکیلے جملوں کی زد میں تھی۔ صبح صادق کا وقت تھا جب شمی کی چیخوں سے ساری حویلی گونجنے لگی۔ الہی خیر! سلطانہ خاتون نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ شمی کی چیخوں کا سبب جاننے کے لیے وہ آواز کے مرکز کی طرف تیزی سے بڑھی۔ ان کی دیورانیوں اور دیوروں کی حواس باختہ چہرے ان کے پیچھے ہی تھے۔ چند سیکنڈ کے اندر ہی اندر سب سوئے ذی نفس جاگ اٹھے۔ ہر کوئی ان آوازوں کا سبب جاننے کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے۔ پھر شہباز گیلانی اور سلطانہ خاتون نے اپنی زندگی کا روح کھینچ دینے والا دل خریش منظر دیکھا۔ شمی ابھی تک ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، اب اس کی آواز میں سلطانہ خاتون کی آواز سمیت اور کئی آوازیں بھی شامل تھیں۔ انسان زندگی کی ہوس میں کیا کچھ گزرتا ہے، اس نے موت کو گلے لگا لیا تھا۔ ہائے! اسے کون بتاتا کہ ابھی تو بھری بہاروں کے موسم میں اس نے پہاڑوں میں خزاں کا دائمی رنگ شامل کر دیا تھا، جدائی کا ابدی رنگ۔ اپنی امی کے ساتھ ڈرا سہما ہاشم پہلی بار حویلی میں داخل ہوا تھا۔ اس کی امی نگار سولت گیلانی دوسری بیوی اور ہاشم ستیلا بیٹا۔ 6 سال پہلے نگار کی پہلی شادی الیاس کے ساتھ ہوئی تھی۔ 1.5 سال بعد الیاس ایک بیٹی کی نگہبانی اسے سونپ کر ایک حادثے میں جان گنوا چکے تھے۔ سولت گیلانی کی طرف سے جب اسے شادی کا پیغام ملا تو ہاشم 4.5 کا تھا۔ نگار سولت کی ایک دور پرے کی خالہ کی بیٹی تھی۔ اپنے نرم دل اور فطرت اور منمونی صورت کی بنا پر صورت کو نگار بہت اچھی لگی تھی۔ ان کی خاندان میں دوسری، تیسری یا پھر چوتھی شادی نئی یا عجیب بات نہیں تھی، مگر سولت گیلانی کے بیٹے شہباز کو جو پہلی بیوی سے تھا، باپ کی دوسری شادی بالکل بھی اچھی نہیں لگی، خاص طور پر یہ ہاشم۔ اس نے اس سے خدا واسطے کا بیر بنا رکھا تھا۔ سرخ و سفید گلوپو سا سنہرے بالوں والا ہاشم سب کو ہی اچھا لگنے لگا تھا، یہاں تک کہ اس کی پہلی بیوی صوفیہ بھی اسے بے حد چاہنے لگی تھی۔ شہباز خود سوکھا سڑا بھدے نقش والا ایک زور بازو لڑکا تھا۔ وہ اپنی شکل صورت کے معاملے میں کافی حساس تھا۔ ہاشم کو ذرا سی بات پہ وہ پیٹ ڈالتا۔ جب بھی سولت سے شکایت کی جاتی وہ شہباز کا مزاج درست کرنے کا وعدہ کرتے، مگر عملاً انہوں نے کبھی بھی اس سے یہ نہیں سمجھایا تھا کہ ہاشم تمہارا بھائی، اس کا خیال رکھا کرو۔ کیوں؟ کون سا ہاشم؟ اس کا سگا بیٹا تھا وہ جو اپنے بیٹے کو ڈانٹتے۔ وقت گزرتا گیا۔ شہباز کالج میں اور ہاشم مڈل اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا تھا جب شہباز کے سگی پھپھو اور پھوپھا گھر میں اچانک آگے بھڑک اٹھنے سے شہباز کے سگی پھوپھا اور پھوپھی گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھنے سے جھلس گئے، اور ابتدائی طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ اس شب انہیں دونوں کی اکلوتی اولاد زری اپنے ماموں سولت کے گھر کھیلتے کھیلتے وہیں سو گئی۔ اب ماموں کا گھر اس کا مستقل ٹھکانہ نہ تھا۔ 6 سالہ زری اور 10 سالہ ہاشم کا درد مشترکہ تھا۔ وہ اکثر اس کے پاس آ جاتی اور اس سے کہانیاں سنتی۔ شہباز نے کالج چھوڑ دیا تھا، اسے تعلیم سے بالکل لگاؤ نہیں تھا۔ اب تک بھی مارے باندھے ابا کے ڈر سے پڑھ رہا تھا۔ غیر مسلسل غیر حاضری اور ناپسندیدہ حرکات کے باعث پرنسپل اور اساتذہ کرام اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ اسے کالج سے نکال دیا جاتا، شہباز نے اپنی تئیں خود ہی اس کالج پہ 2 حرف بھیج دی۔ ہاشم اور زری کی پسندگی محبت میں ڈل گئی تھی۔ سولت ہاشم کو بہت پسند کرنے لگے تھے کیونکہ وہ ذمہ دار اور سمجھدار تھا۔ ان کے بغیر کہیں اس نے سولت کے اکثر کام سنبھال لیے تھے، جبکہ شہباز جوان کا سگا بیٹا، اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے سدھارنے اور گھر کے معاملات میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ سولت نے
اس کی شادی سلطانہ خاتون سے کر دی تھی۔ یہ بھی ایک اتفاق کی تھا کہ نگار کے ہاں ہاشم کے بعد اور کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ شہباز کی ہاشم سے نفرت کا وہی عالم تھا، بلکہ اب تو اس میں اور شدت آ گئی تھی، اور وہ شروع سے ہی ہاشم کی ہر پسندیدہ چیز اس سے چھینتا آیا تھا۔ زری اور اس کی محبت بھی اچانک ہی اس کی نگاہ میں آئی تھی۔ نرم و نازک سی زری اسے بھی بہت اچھی لگتی تھی، پھر وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا وہ ہاشم کے قبضے میں چلی جائے۔ اسے زری سے محبت یا عشق نہیں تھا، وہ تو بس اسے اس کے حسن اور ہاشم سے محبت کے صلے میں کسی بھی طرح نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ سو ایک روز بڑے آرام سے سلیت گیلانی سے کہہ دیا کہ میں زری سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ سے شکست فاش ہوگی کیونکہ سلیت گیلانی نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ زری کی شادی ہاشم سے کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ نگار شاید یہی سننے کے لیے زندہ تھی۔ سو ایک شب سکون سے سو کے کبھی نہ اٹھنے کے لیے زری اور ہاشم کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ اس وقت شہباز کا پلوٹھی کا بیٹا بابر 3 سال کا تھا۔ شہباز کی حالت چوٹ کھائے ناگن کی طرح تھی۔ زری اور ہاشم کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ اس وقت شہباز کا پلوٹھی کا بیٹا بابر 3 سال کا تھا۔ شہباز کی حالت چوٹ کھائے ناگن کی طرح تھی۔ شہباز کے 2 چھوٹے بھائی اور بھی تھے، مگر وہ ہاشم کے ساتھ نارمل طریقے سے ہی پیش آتے تھے۔ صرف ایک شہباز ہی تھا جو وہ اونٹ کی طرح کینہ دل میں چھپائے بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کی حالت دیدانی ہوتی جب وہ ہاشم کو زری کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھتا۔ شادی کے بعد پہلے سال ہی ہاشم ایک بیٹے کا باپ بن گیا۔ زری کا حسن ماں بننے کے بعد اور بھی نکھر آیا تھا۔ شہباز کو افسوس ہوتا کہ یہ گوہر نایاب اس سے پہلے کیوں نظر نہیں ہے، خواہ کا اس نے سلطانہ خاتون سے شادی کر لی۔ زری عورت تھی، شہباز کی بدلی ہوئی نگاہ کیسے نہ محسوس کرتی۔ رابعہ کے بعد اسرا پیدا ہوئی، وہ 2 سال کی ہو چکی تھی۔ ہاشم 2 دن کے لیے لاہور ایک ضروری کام سے گیا ہوا تھا۔ جب زری کو اکیلا پا کر شہباز کے اندر کا شیطان بیدار ہو گیا۔ اس رات اس نے زری کا سارا فخر خاک میں ملا دیا۔ بعد میں ضمیر نے ملامت کیا تو اس نے خود کو یہ کہہ کے بلا لیا کہ میں نے ہاشم سے اپنی نارسائی کا انتقام لے لیا ہے۔ اسی راز زری نے گلے میں پھندار لگا کر خودکشی کر لی۔ اس باحیا وفا شناس اور عورت کے لیے اب ہاشم کا سامنا کرنا مشکل تھا۔ وہ کیسے ہاشم کے سامنے شہباز کے ہاتھوں روندا گیا وجود لے کر جاتی۔ سو اس نے اپنی رسوائی کے پل پل تڑپتے احساس سے یکدم چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر لیا۔ کیسے اس کے آگے شہباز کی جوٹھن رکھتی۔ دوسرے روز ہاشم واپس لوٹا تو ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس کی محبت، اس کا عشق، اس کا پہلا عشق، اس کی پیاری بیوی زری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ رابعہ اور اسرا چلا چلا کر رو رہی تھی۔ ہاشم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کے پیچھے 48 گھنٹے میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ دنیا اس کے لیے بے رنگ ہو چکی تھی، مگر رابعہ اسرا کے لیے وہ خود کو سمیٹنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ اس نے کسی سے گلہ نہیں کیا تھا، نہ کسی کو الزام دیا۔ سلیت گیلانی کے روکنے کے باوجود حویلی میں نہیں رکا۔ یہ در و دیوار اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ اس کے گھر کی کمزور دیواریں اس کی محبوب بیوی کو تحفظ دینے میں ناکام رہی تھی۔ شہر آنے کے بعد بھی ایک سوال اکثر اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برستا رہتا کہ زری نے آخر خودکشی کیوں کی؟ اسے کی چیز کی کمی تھی؟ ہاشم نے اسے کبھی کسی محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ سلیت گیلانی بھی زری کو بے حد چاہتے تھے۔ اس کی 2 پیاری بچیاں تھیں۔ گھریلو آرام سکون میسر تھا، کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ لے دے کر بات پھر وہیں اٹک جاتی کہ زری نے خودکشی کیوں کی۔ صفیہ اس کے جانے کا سن کر رو پڑی۔ وہ ان کا سگا بیٹا نہیں تھا، مگر انہیں سگی ماں کا سا درجہ دیتا آیا تھا۔ شہباز سے بڑھ کر وہ ان کے کہے کا مان رکھتا تھا۔ اتنے برسوں میں انہیں ہاشم اور اپنے تینوں بیٹوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ زری سے اس کی شادی ہونے کے بعد ان کی محبت میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اسرا اور رابعہ پہ وہ بے انتہا شفقت لوٹاتی۔ شہباز نے بھی رسماً روکنا چاہا، مگر ہاشم نے وہی کچھ کیا جو اس کے دل میں تھا۔ وہ اسرا اور رابعہ کے ساتھ لاہور آ گئے۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ اس زمانے میں سرکاری نوکری کا حصول آج کل کی طرح جو شہر لانے کے برابر نہیں تھا۔ اپنے دوست جواد لطیف کے توسط سے اسے فارن آفس میں بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔ رابعہ اسرا کے لیے ہاشم نے کل وقتی ملازمہ رکھ لی تھی جو اسے جواد لطیف نے ڈھونڈ کر دی تھی۔ ملازمت کے بعد تو ہاشم کے پاؤں بھی جیسے چکر سا بند گیا تھا، کبھی اس ملک یوں ہی زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ ہاشم کے شہر آنے کے بعد 3 ماہ بعد شہباز کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام اس نے زرین رکھا۔ اس سے جانے شہباز کے کون سے جذبات کی تسکین ہوئی تھی۔ وہ لاڈ میں اسے اکثر زری کے نام سے پکارتا۔ ہاشم کا رابطہ جو خطوط کی صورت میں قائم تھا، سلیت گیلانی اور صفیہ بیگم کے انتقال کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ عرصہ دراز سے اسے شہباز، سکندر اور مقبول کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ رابعہ اور اسرا کو ہاشم نے حقیقت سے لاعلم رکھنا بہتر سمجھا تھا۔ اس نے انہیں زری کے حوالے سے یہی بتایا تھا کہ ان کے بچپن میں ہی وہ فوت ہو گئی تھی۔ اسرا کو ماں کے وجود کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ رابعہ سمجھدار اور معاملہ فہم تھی، اسرا جذباتی مزاج تھی، مگر ان دونوں کے دم سے ہی ہاشم کی زندگی برقرار تھی۔ اس نے دوسری شادی کے بارے میں بھول کر بھی نہیں سوچا تھا، حالانکہ اب آرا پائی گئی کہ اس کے بنجر رستے میں کئی
سایہ دار سرسبز گلستان بھی آئے تھے مگر وہاں رکنا اسے گوارا نہیں تھا۔ اب چند برسوں سے وہ پاکستان میں ہی تھا۔ اسرا پڑھ رہی تھی، رابعہ نے پڑھائی موقف کر دی تھی۔ برسوں بعد شہباز نے اچانک ہاشم کو کھوج نکالا اور اتنی محبت سے ملا کہ ہاشم اس کا برسوں پرانا رویہ خواب معلوم ہونے لگا۔ ہاشم خود سے یہ قرار کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ اس کے دل میں بچپن سے ہی شہباز کا نفسیاتی خوف بیٹھا ہوا ہے۔ شہباز کو یوں لگ رہا تھا کہ وہ قدرت دوبارہ اسے وہیں لے آئی ہے۔ اسرا ہو اپنی ماں کی تصویر تھی، وہی مسکراہٹ، وہی آنکھیں، وہی سانچے میں ڈھلا وجود زری مجسم ہو کر ایک بار پھر آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ شہباز نے اپنی اندرونی شدت پسند مزاج انسان کو کبھی سونے دیا ہی نہیں تھا۔ رابعہ اور اسرا کو دیکھ کر اسے یہ خیال آیا تھا کہ اگر وہ انہیں حویلی میں لے جائے اور وہیں خاندان میں ان کی شادی کر دے تو ہاشم کو ایک بار پھر ذکر دے سکتا ہے۔ اس ہاشم کو جو زری کی موت کے بعد اس کی دست برد سے دور ہو گیا تھا، پرانی نفرت جو ہاشم کے لیے گویا اس کے خون میں رچی بسی تھی، دوبارہ ذہن کے خانوں سے نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس سلسلے میں ہاشم کو نرم کرنے کے لیے اس نے اپنے 2 ملازم بلا معاوضہ اس کے پاس شہر بھجواتے تھے۔ اسرا اور رابعہ ان سے مانوس ہو گئی تھی۔ اسرا بڑے پیار سے بڑے ابا کہہ کر مخاطب کرتے تو یوں لگتا جیسے زری کان میں ہنس رہی ہو۔ بہت مختصر عرصے میں شہباز نے ہاشم پہ اپنا گزشتہ رعب و دبدبہ قائم کر لیا تھا۔ ہاشم اس کے زیر اثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے خاور کا رشتہ رابعہ کے لیے منظور کیا تو شہباز کو اپنا غصہ چھپانا دشوار ہو گیا۔ اپنے تئیں وہ ہاشم کی بیٹیوں کا سرپرست آلہ تھا۔ بابر نے جب اکبر کو مار مار کر زخمی کر دیا اور روپوش ہوا تو شہباز اسرا کے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا۔ زری کا بے جان جسم پنکھے کے ساتھ جھول رہا تھا۔ شہباز کی نگاہوں میں برسوں پرانا منظر زندہ ہو گیا۔ زری کی لاش اسی طرح چھت کی کڑیوں کے ساتھ بندھی رسی کے سہارے جھول رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ زرین کو کسی شہباز نے بے آبرو نہیں کیا تھا۔ زری کی خودکشی کی وجہ شہباز تھے۔ انہوں نے لالمی میں زرین کی محبت اسرا کو سونپ دی تھی۔ کتنی پیچیدگیوں اور سازشوں کے ذریعے انہوں نے زیاد کو اسرا کی زندگی میں شامل کیا تھا۔ وہ سیدھے سادے طریقے سے زرین کو بھی زیاد کی زندگی میں شامل کر سکتے تھے، مگر شاید کاتب تقدیر کو یہ منظور نہیں تھا۔ قدرت نے کتنے برسوں بعد انصاف کے اس کیس کو اختتام تک پہنچا کر فیصلہ سنایا تھا، ایسا فیصلہ جس سے کوئی بھی انحراف نہیں کر سکتا۔ اس کا انصاف مکمل اور بے داغ ہوتا ہے۔ شہباز کے ساتھ مکمل انصاف کیا گیا تھا۔ کل جس گھر سے اسرا کی ڈولی اٹھنی تھی، اس گھر آج زرین کا جنازہ اٹھا تھا۔ شہباز صبح سے سکتے کی حالت میں تھے۔ شادی کا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا۔ اسرا کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ زرین کا آخری الہامات میں لکھا خط اس نے بھی پڑھا تھا۔ اس سے پتہ ہی نہ چل سکا کہ زرین اتنی گہری جنونی بے صبری ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی ہمت کر کے اسرا کو زیاد کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتے تو شاید حالات کچھ اور ہوتے۔ اس نے سیدھا رستہ اختیار کرنے کی بجائے اسرا کے ذہن پر نفسیاتی دباؤ ڈالا، اتنا زیادہ کہ وہ گھبرا کر اس کی پرکشش باتوں میں آ کر رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل گئی۔ اس بات کا بالکل بھی افسوس نہیں تھا کہ زرین نے اسے غلط راہ دکھائی۔ اس نے اسرا سے کچھ اور کہا اور خضر سے کچھ اور۔ مقصد یہی تھا کہ بات کھل جانے پہ اس کا نام کہیں نہ آئے، اسرا کا کانٹا بھی ہٹ جائے اور وہ اپنی محبت زیاد کو بھی حاصل کر لے۔ اس کی بلا سے اسرا بے شک تباہ برباد ہو جاتی۔ وہ اسرا کو اور زیاد اور فخر کے ساتھ آتا دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس کا منصوبہ فیل ہو چکا ہے۔ شہباز کی طرح اسے بھی ناکامی سے نفرت تھی اور محبت میں ناکامی سے بچنے کے لیے اس نے موت جیسا کامیاب فیصلہ کیا تھا۔ زرین کی خودکشی کے بعد بدنامی کا جو دھول اٹھی، اس نے شہباز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ انہیں چپ سی لگ گئی تھی، خاموش بیٹھے خلام میں گھورتے رہتے۔ لاکھ اسرا کو ان سے شکایتیں تھیں، مگر انہیں ایسا حالت میں دیکھ کر ان پر رحم سا آتا۔ گاؤں میں زرین کی خودکشی کے بارے میں مختلف خبریں گردش کر رہی تھی، جن میں سے کوئی بھی سچ نہیں تھی۔ اسرا سب کا بدلا ہوا رویہ نوٹ کر رہی تھی۔ اب وہ سب پہلے کی طرح بیگانگی اور سرد مہری سے پیش نہیں آتے تھے۔ سکندر مقبول کو شہباز سے جو شکایتیں تھیں وہ ایک ایک کر کے سامنے آئی تھی۔ برسوں کی دبی نفرت ابھر آئی تھی۔ دونوں بھائیوں کو شکوہ تھا کہ شہباز نے انہیں ان کا جائز مقام نہیں دیا۔ وہ اب اپنے جائز مقام کو حاصل کرنے کے لیے جت گئے تھے، کیونکہ شہباز کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اکلوتا بیٹا بابر اپنے مشاغل اور مصروفیات میں گم تھا۔ باپ کی دل کی گیر کیفیت کی اسے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ باپ کی پوچھ گچھ کا خوف رخصت ہو چکا تھا۔ شہباز کے ساری زندگی کی کمائی بابر اور زرین تھی۔ زرین رہی نہیں اور جو رہ گیا تھا اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ بذرائع خط اور ٹیلی فون رابعہ کو ہونے والے تمام واقعات کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ پاکستان آنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس نے جلد وطن واپسی کے لیے سیٹ ریزرو کروا لی۔ اسرا کا مستقبل غیر یقینی سا تھا۔ مقبول گیلانی اور سکندر گیلانی نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ زیاد ملک سے طلاق لینا چاہتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہے۔ مقبول گیلانی نے بڑی نفرت سے کہا تھا، رشتہ شہباز بھائی نے طے کیا تھا، بذات خود وہ فرعون بن بیٹھے ہیں، جرگے کے فیصلے کے نتائج وہی بھگتے، تمہارا کیا قصور ہے؟ اگر تم آج جرگے کے سامنے یہ کہہ دو کہ تمہیں شہباز بھائی نے زبردستی ڈرا دھمکا کر نکاح پر مجبور کیا تھا، پھر دیکھنا شہباز کا پورے گاؤں میں کیسے جلوس نکلتا، کیسی بدنامی ہوتی۔ جرگے والے اثر نو فیصلہ کریں گے جو تمہارے
یقیناً تمہارے حق میں ہوگا۔ اسرا کو یقین ہی آ رہا تھا کہ یہ مقبول انکل بول رہے ہیں بڑے ابا کے سامنے۔ اس نے انہیں ہمیشہ سر جھکائے معتبر بیٹھے رک کر بولتے ہوئے سنا تھا، آج کس قدر تحقیر اور بڑے انداز میں داستان ان کا۔ سکندر انکل نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اسرا کو کوشش کے باوجود ان سے یہ نہ کہہ سکے کہ جب بڑے ابا نے یہ سب کیا تھا تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا، مضبوط لہجے میں بولی، انکل میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، جیسے تمہاری مرضی، مگر وہاں اکیلے گھر میں تم کیا کرو گی؟ مقبول حیرت سے بولے، انکل رابعہ آپی کل پاکستان پہنچ رہی ہیں، میں اکیلی کہاں ہوں گی؟ جواد انکل بھی تو ہے نا، ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ ہی چلی جاؤں یا پھر نہ جاؤں اور جاب کر لوں۔ میری تنہائی کی آپ فکر نہ کریں، جواد انکل کے رشتے کی ایک بہن بیوہ ہے، اولاد ہے، نہیں میں انہی کے ساتھ رہ لوں گی۔ ساری زندگی ایسے تو نہیں گزر سکتی نا، اگر تمہاری مرضی ہو تو میں حمزہ کے گھر والوں سے بات کروں، مگر پہلے یہ زیاد ملک والا مسئلہ نبٹ جائے۔ تم کسی روز جرگے کے روبرو بیان تو دو، کوئی پیش رفت ہو۔ سکندر بغور اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے جو سوچوں میں گم تھی۔ جواب میں وہ خاموش ہی رہی۔ اس نے تیاری مکمل کر لی تھی، وہ سب سے مل کر وہ بڑے ابا کے پاس ہے جو اپنے کمرے میں لیٹے ساکن نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہے تھے۔ اسرا نے بھانپ لیا تھا کہ ڈپریشن کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر ان کی یہ کیفیت زیادہ دیر تک برقرار رہتی تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا تو یہ ان کے ذہن اور جسم دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، ایسا نقصان جس کی تلافی ممکن نہیں۔ بڑے ابا میں واپس شہر جا رہی ہوں اپنے گھر۔ ان کی ساکن نگاہوں میں اضطراب برپا ہو گیا۔ اسرا ان کے سرانے کھڑی تھی، انہوں نے اپنا لرزتا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جو اسرا نے فوراً تھام لی۔ شہباز نے اسرا کو اپنے قریب بٹھا لیا اور اسے دیکھنے لگی۔ اسرا نے ان کے دیکھنے کے انداز سے الجھن سی محسوس ہونے لگی۔ شہباز کے ہونٹ کچھ کہنے کی کوشش میں پھیل گئے تھے۔ بڑے ابا وہ کچھ گھبراہٹ سی کہ شہباز نے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی دل سوز آہیں اور زوروں کا تار آنسو اسرا سے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا، اگر تم چلی گئی تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں بہت ڈرنے لگا ہوں، وہ میرے خواب میں آتی ہے، اسے کہو نا مجھے معاف کر دے۔ اس کے بے ربط جملے اسرا کی عقل سے بالاتر تھے، وہ خود ان کے ساتھ رو رہی تھی۔ میری بیٹی ہونا کہو تو میری بیٹی ہونا۔ ان کا انداز یکایک جنونی ہو گیا تھا۔ کہو تو میری بیٹی، انہوں نے جسم کی ساری طاقت سے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ دروازے سے سلطانہ خاتون کا خوفزدہ چہرہ جھانک رہا تھا۔ ان کے پیچھے دوسرے بھی صورتحال کا جائزہ لینے اور تماشا دیکھنے آ گئے۔ بڑے ابا میں آپ کی بیٹی ہوں، صرف آپ کی وہ ان سے لپٹ گئی۔ اس سے پتا تھا کہ بڑے ابا کو اس وقت انتہائی درجے کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں پہ ذرا سی بھی کوئی کوتاہی کی گئی تو انتہائی مایوسی کے عالم میں وہ اپنی جان بھی لے سکتے ہیں۔ بڑے ابا میں کہیں نہیں جاؤں گی، اگر گئی تو آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی، اکیلے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ انہیں بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ پرسکون تو اسرا ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ سلطانہ خاتون متفرق سی تھی۔ اسرا ان کے پاس آ گئی۔ بڑی امی میں بڑے ابا کو ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، انہیں علاج کی ضرورت ہے، شہر میں بہت اچھے ہسپتال ہیں، وہاں ان کا بہترین علاج ہو سکے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ زیادہ دیر اسی حالت میں رہے تو خود کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ سلطانہ کا اترا چہرہ جانچتے ہوئے اس نے محتاط الفاظ کا چناؤ کیا تو ان کے چہرے پہ ایک اداس سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم بہت اچھی ہو، کاش شہباز تمہارا تھوڑا سا خیال کر لیتے تو آج ان حالوں کو نہ پہنچتے۔ انہیں تمہاری بددعا لگ گئی ہے۔ اسرا تڑپ ہی تو گئی تھی۔ بڑی امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے بڑے ابا کو کبھی بددعا نہیں دی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، بلکہ جو کچھ بھی ہوا میں نے اسی میں اوپر والے کی مصلحت جانی تھی۔ پتہ ہے میں نے بڑے ابا کو جب پہلی بار دیکھا تھا تو اس وقت سے وہ مجھے اچھے لگنے لگے تھے، اور اب انہیں اسی حالت میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں پہلی فرصت میں بڑے ابا کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا چاہتی ہوں۔ سلطانہ خاتون کے دل میں ایک ہونک سی اٹھی، کیسا نرم دل ہے اس کا، ہاشم کی طرح کتنی بامروت ہے۔ انہوں نے دل میں خود سے کہا، ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گی، بلکہ میں شہباز کو بھی کہہ دیتی ہوں تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ سلطانہ اٹھ گئی۔ اسرا بھی اپنا سامان جو چند جوڑے کپڑوں اور دیگر چھوٹی موٹی اشیاء پر مشتمل تھا رکھنے لگی، مگر چمڑے کا بیگ جس میں اس کے ڈاکومنٹس اور زرین کی دی گئی چیزیں تھیں کہیں نہیں تھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، پریشانی سی تھی۔ اس بیگ میں اس کی عمر بھر کی تعلیم اور جدوجہد اور کیریئر بند تھا۔ اگر وہ بیگ نہ ملتا تو سب بیکار تھا۔ قریب تھا کہ وہ رو پڑتی۔ سلطانہ دوبارہ اس کے پاس آئی، اس کا اترا سا چہرہ انہیں چونکا گیا۔ اسرا کو یاد آ گیا تھا کہ جب وہ گھر سے نکلی تھی تو وہ بیگ اس کے پاس آئی، یہاں تک کہ جب وہ گاڑی گڑھے میں پھنس جانے کے بعد وہ باہر نکلی تو تب بھی وہ بیگ اسی کے پاس تھا۔ یقیناً وہ زیاد ملک کے پاس ہوگا، اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ بیگ زیاد کی گاڑی میں تھا۔ اسرا کو حویلی میں پہنچنے کے بعد بیگ اس کی گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ فی الحال بیگ واپس لینے کی کوئی تدابیر اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ رابعہ بڑے ابا کو دکھ و تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ زرین کی بے وقت ناگہانی موت پہ اسے بے پناہ دکھ ہوا تھا۔ رات کو تنہائی میں سر آئی تو اس نے اسرا سے تمام واقعات کی تفصیل پوچھی۔ اسرا میرے پیچھے اتنا کچھ ہو گیا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں تھی اور تم نے جو احمقانہ فعل سر انجام دینے کی کوشش کی، شیم آن یو۔ اسرا اتنی پڑھی لکھی ہو کر مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ بڑے ابا نے واقعی اچھا نہیں کیا، مگر تم نے احتجاج کا جو طریقہ اختیار کیا وہ بہت غلط تھا۔ اگر تم کسی مصیبت میں پھنس جاتی، کیا تمہاری اپنی عقل کام نہیں کر رہی تھی؟ آپی اگر آپ زرین کی باتیں سنتی تو شاید یہی کچھ کرتی جو میں نے کیا۔ اس نے مجھے نفسیاتی طور پر اتنا کمزور کر دیا کہ میں اس کی کہی گئی ہر بات کا
کو سر جھکا کر مانتی چلی گئی۔ اس نے زیاد اور اس کے گھر والوں کے متوقع سلوک کے بارے میں وہ منظر کشی کی جو کہ مجھے میرے بھیانک مستقبل سے ڈرا ہی دیا۔ اسرا کچھ بھی صحیح، مگر تم اگر ایک بار ہی سب کچھ بتا دیتی تو شاید یہ سب کچھ اتنا غلط نہ ہوتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے دیہات کے لوگ اپنی عورتوں کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں۔ میں پہلی فرصت میں زیاد ملک سے ملاقات کروں گی، اگر وہ میری توقعات پر پورا اترا تو دیکھ لے یہ میں خود سفید حویلی جاؤں گی، یہ فیصلہ دیکھ بھال کر کے کروں گی تمہارے لیے کیا مناسب ہے اور کیا مناسب نہیں۔ ویسے بڑے ابا نے اچھا نہیں کیا، ابو کے مرنے کے بعد انہیں سہارا دینا چاہیے تھا، نہ کہ خاندانی دشمنیوں کے بھیٹ چڑھا دیے۔ انہیں اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے، ہمارے لیے گڑھا کھود رہے تھے خود ہی گر گئے۔ نہیں آپ ہی پلیز ایسا کچھ مت کہ خفا سے رابعہ کے منہ پہ اسرا نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ بھی کہہ لے چاہنے کے باوجود بڑے ابا سے نفرت نہیں کر سکتی۔ اس وقت وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھرے، کیا ضرورت ہے نفرت کی، جو اب میں نفرت کے ہی آپاری کی جائے۔ ہم سزا جزا کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے؟ اسرا نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ رابعہ اس کی آنکھوں میں جلمل کرتے آنسو نہ دیکھ سکی۔ رابعہ نے زبردستی اس کی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹایا اور دھیرے سے بولی، اسرا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اسرا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ رابعہ نے اس کا ہاتھ ہولے سے دبا کر اسے یقین دلایا، ہاں اسرا ہم بڑے ابا کو سمیٹیں گے، آپ بھی انہیں میری طرح معاف کر دیں۔ پہلے ہی وہ بہت دکھی، اس کا لہجہ بوجھل ہو گیا تھا، کمرے میں تکلیف دہ سناٹا در آیا تھا۔ زری کی موت پہ قدرت نے از خود پردہ ڈال دیا تھا، اگر وہ پردہ ہٹ جاتا تو اسرا اور رابعہ کے دل میں شہباز کے لیے جو ہمدردی اور محبت اور تھی وہ باقی نہ رہتی، اور شہباز ان دونوں کو اتنی توجہ اور دیکھ بھال سہ نہیں پا رہے تھے۔ وہ کیسے انہیں بتاتے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اسرا نے انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ ڈاکٹر حمزہ نے اس کی اچانک ملاقات ہوئی، وہ انگلینڈ سے واپس آ کر اسے اسپتال میں دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے، جہاں اسرا کبھی ہاؤس جاب کیا کرتی تھی۔ وہ اسرا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر اسرا کی طرف سے سرد مہری کی سی کیفیت تھی۔ اسرا گاؤں سے کب واپسی ہوئی، ان کا لہجہ اپنائی سے بھرپور تھا۔ میں پچھلے ہفتے آئی ہوں، بڑے ابا کے ساتھ انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا ہے، 3-4 دن سے ان کی طبیعت کافی خراب ہے، بی پی شوٹ کر جاتا ہے۔ او آئی سی تو وہ بھی آئے ہیں۔ حمزہ کا لہجہ طنزیہ تھا جو اسرا کو بہت برا لگا۔ ایسا حساب کتاب آئندہ کے لیے اٹھا رکھے۔ اس وقت تو وہ بڑے ابا کے لیے کافی پریشان تھی۔ حمزہ طویل راہداری میں کھڑے آخر تک اسے جاتا دیکھتے رہے۔ زیاد غصے کے عالم میں کمرے میں ٹھہرا تھا، پیشانی پر شکنوں کا جال سا بچھا ہوتا، چہرہ اندرونی اضطراب کا خمیاز نظر آ رہا تھا۔ اماں جی اور انور ملک خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زیاد کی کیفیت ایک گھنٹے سے اسی طرح برقرار تھی۔ ان کے ایک قابل اعتماد ملازم کے علاوہ فخر نے بھی پورے وثق سے بتایا کہ مقبول گیلانی اور سکندر گیلانی اسرا کو جرگے میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ اسرا کا نکاح شہباز نے اسے دھمکیاں دے کر زبردستی کرایا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اسرا کے معاملے میں شہباز کا کردار پوری طرح کھل چکا تھا، اور بہت سوں کو اسرا سے ہمدردی بھی تھی، مگر زیادہ کو تو اسرا سے محبت تھی۔ اب محبت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی انا کا بھی مسئلہ بن چکی تھی۔ اس کے لیے یہ تصور ہی تکلیف دہ تھا کہ اسرا بھری محفل میں اپنی ناپسندگی کا اعلان کرتی۔ فخر تو اس کا بہترین دوست اور رازدار تھا، وہ زیاد کے دل پہ پل پل گزرنے والی قیامت سے بخوبی واقف تھا۔ یہ سوال اسے بھی پریشان کر رہا تھا کہ اگر اسرا نے اسے ٹھکرا دیا تو زیاد کا کیا رد عمل ہوگا۔ وقت گزر رہا تھا اور پردہ غیب سے جانے کیا ظہور میں آنے والا تھا۔ اسرا میں آج بہت خوش ہوں، اتنا کہ کائنات مجھے مٹھی میں بند محسوس ہو رہی۔ حمزہ کی آنکھوں سے پھوٹتی چمک، لبوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر طاری سرمستی کی سی کیفیت ان کی اندرونی خوشی کو ظاہر کرتی۔ اسرا حمزہ کے گھر میں تھی۔ حمزہ نے حال ہی میں یہ بنایا فرنش گھر خریدا تھا اور اسرا کو آج دکھانے لایا تھا۔ حمزہ کی طرف سے اس کے دل میں جو بھی ناراضگی خفگی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ حمزہ نے سچ مچ بہت شرمندگی کا اظہار کیا تھا۔ اسرا نے تو حمزہ کو معاف کر دیا، مگر رابعہ کے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ میں حمزہ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ میں بہت شرمندہ، اور وہ ہم سب کے جذبات سے کھیلا۔ ابو کو بھی نہیں بخشا، اس کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آپی اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کنڈیشن میں تو بالکل بھی نہیں۔ اسرا نے اس کے بے ہنگم پھیلتے وجود کو دیکھتے ہوئے شرارت سے ہنسی تو رابعہ شرما گئی۔ 2.5 ماہ پہلے یہ تصور بھی محال تھا کہ اسرا کو اتنی خوشیاں ملیں گی۔ شہباز گیلانی کو ہاسپٹل ایڈمٹ میں ہوئے تیسرا روز تھا جب انہوں نے دنیا کے تمام جھمیلوں سے چھٹکارا پا لیا۔ زرین کی موت کے بعد اندر ہی اندر بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، کلس رہے تھے، پچھتاوا اوگھن کی طرح چاٹے جا رہا تھا۔ اسرا اور رابعہ کی محبت خدمت گزاری کچھ بھی توثر نہیں ہو رہی تھی۔ دماغ پہ بے پناہ دباؤ کے باعث ان کی شرائیں پھٹ گئیں۔ آخر وقت میں اسرا ان کے پاس تھی، CCU میں ان کے پاس کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر اسرا نے سرجن افتخار سے خصوصی اجازت نامہ حاصل کیا تھا۔ وہ سفید براق بستر پر ہوش خیز سے بگانا پڑے تھے۔ آخر وقت شہباز کی بے بس آنکھوں نے اسرا کو دیکھا، اس کے پہلو میں زری بھی کھڑی تھی، تنزیہ مسکراتی ہوئی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی مگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ زری اور اسرا کا وجود گڑمٹ ہو رہا تھا، شہباز کو اپنا وجود بے جان ہوتا لگ رہا تھا۔ اسرا ان پہ جھکی ہوئی تھی، ان کے ماتھے پر پیار کرتی، شہباز کی روح کھینچ کر آنکھوں میں مجمد ہو گئی۔ زری کا حولہ غائب ہو چکا تھا، وہاں تو صرف اسرا تھی، روتی دھوتی اسرا
शहबाज को गांव में ही दफनाया गया था। सुल्ताना खातून को यूं लग रहा था जैसे आज वो दूसरी बार मरी हों। सफ़ेद हवेली वाले ताज़ियत के लिए आए और राबिया और इसरा को भी गांव में थी। शहबाज की मौत को 15 रोज़ हो गए थे जब मकबूल और सिकंदर ने दोबारा ज़ियाद और इसरा वाला मसला उठाया। इसरा बेटे तुम इनकार कर दो तो जिरगे से बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। मकबूल गिरानी ने इसे कायल करने की कोशिश कर रहे थे। किस किस्म के फ़ायदे? वो इन्हें सवाल नज़रों से देखने लगी। अगर तुम इनकार कर दो तो शहबाज की साथ जायदाद मलिक ज़ियाद के कब्ज़े में चली जाएगी। इसमें से आधी तुम्हारी होगी क्योंकि तुम्हें ज़हनी जज्बाती तौर पर खुद जो कोफत उठानी पड़ी है ये जायदाद इसके सिले में तुम्हें दी जाएगी क्योंकि ये हमारे यहाँ के कानून है जिसमें औरत का फ़ायदा भी देखा जाता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। शहबाज की ज़िंदगी में अगर तुम इनकार करती तो मुआहदे के रोज़ से वो ज़रीन को इनके हवाले करता। अगर शहबाज की बेटी ना होती तो वो हमसे रजू करता, मगर हमारी बेटियाँ इतनी फालतू हैं। छोटे चाचा ये आप क्या कह रहे हो? हैरान थी। क्यों? मैं तुम्हारे भले की ही सोच रहा हूँ। वो बुरा मान गए। हर मामले में औरत को ही आगे क्यों किया जाता है? जब मेरा निकाह हुआ तो किसी ने भी मुझसे पूछने की ज़हमत गवारा नहीं की। अब मुझ पर ये मेहरबानी क्यों की जा रही हैं? आप मेरी तरफ से खुद ही सब कुछ करने के मजाज है। मेरी राय क्यों तलब की जा रही है? आप क्यों चाहते हैं कि बड़े अब्बा की जायदाद मुल्कों के कब्जे में चली जाए? आपने सोचा है बड़ी अम्मी और बाबर का क्या बनेगा? क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है? आज पहली बार इसरा ने इनके सामने बोलने की जरूरत की थी और इन्हें आईना दिखाया। छोटे चाचा ये मुनासिब नहीं है। बड़ी अम्मी और बाबर भाई खाली हाथ रह जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि मैं अदालत तक जाऊँ। मुझे वो बेइज्जती तौहीन गवारा है, मगर ये नहीं जिससे बड़ी अम्मी के दिल को ठेस पहुंचे। इसरा ने इन्हें बेहद बुरी तरह शर्मिंदा किया था। ज़ियाद ने पहली बार हाशिम हाउस में कदम रखा। गेट पर मुतैन चौकीदार ने अंदर इसकी आमद की इतला दी। राबिया खुद बाहर आई और इसे अंदर ले गई। ड्राइंग रूम में इसरा पहले से मौजूद थी। ज़ियाद ने सरसरी निगाह इस पे डाली और शाज़गी से इसे हवाला पूछा। वो धीरे से सर हिलाकर रह गई। फिजा में एक तकलीफदार सी खामोशी तारी थी। ज़ियाद पहली बार राबिया से मिला था और तजस्सुस में था कि आखिर राबिया से क्यों बुलवाया है। गांव में जब ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जल्द ही जिरगा तलब किया जाएगा जिसमें इसरा भी शामिल होगी, इसके तनाजर में ये बुलावा बड़ा मायने खेज था। मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे क्यों बुलवाया है? आराम से ज़रा दम तो लें, फिर आपको बताऊंगी। राबिया खुशगवार लहजे में बोली तो ज़ियाद के खदशात यकतरत मिट गए। आप मुझे ज़ियाद भाई भी कह सकती हैं। आखिर को हमारे दरमियान बड़ा करीबी रिश्ता है। ज़ियाद ने ये कहते हुए एक निगाह इसरा पर डाली जो कमरे में मौजूद होते हुए भी वहाँ नहीं थी। हूँ राबिया ने कारा बड़ा और साफ साफ बात करने का फैसला किया। बात यह है कि इसरा शहर की परवाद आला तलीम याफ्ता मगर नाजुक एहसास की मालिक है। ये जिरगों की पंचायतों का सामना करना इसके बस की बात नहीं है। हमें ये सब पसंद नहीं है। महज दुश्मनी में जो ताल्लुक सुलह की आड़ में जोड़ा जाए इसरा के नज़दीक वो काबिल कबूल नहीं है। इसलिए ये कहना है कि बस इससे आगे एक लफ्ज़ मत कहिएगा। ज़ियाद का चेहरा इसकी अगली बात का मतलब जानते ही सुर्ख हो गया था और इसने राबिया के जुमला काट दिया। इसरा इस दौरान बिल्कुल ताल्लुक से बनी रही। इसकी बेनियाजी काबिल दी थी। ये मेरी इज्जत बन चुकी है। इससे पहले इनसे इनसे मेरा कल्बी ताल्लुक था, मगर अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ मेरे लिए कल्बी ताल्लुक से बढ़कर है। ये फैसले इतनी जल्दी नहीं होते। मैं मोहब्बत तो छोड़ सकता हूँ, इज्जत को पसे पुश्त नहीं डाल सकता। शिद्दत जज्बात से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। राबिया ठंडी सांस भरी ज़्यादा कुछ खाए पिए बगैर वहाँ से उठ आया। हमजा इसके सामने सर झुकाए बैठे थे। वो बहुत कुछ कह रहे थे मगर इसरा का ज़हन एक ही जुमले पे अटका हुआ था। शुमाइल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। हमजा के इस एक जुमले पर वो इन्हें दिखती रहेगी। आपको मुझे हकीकत बता देनी चाहिए थी। शायद मुझे इतना दुख ना होता। मैंने कोई ख्वाब तो नहीं देखे थे। मगर हमजा ने इसे निगाहें चढ़ाई। 4.5 साल कबल हमजा की मंगनी शुमाइल से हुई थी। बेपनाह मुखालफतों और एतराज़ात का सामना करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को पाया था। शुमाइल इंग्लैंड में मुकीम थी। इसकी कोशिश थी कि हमजा भी इसके साथ इंग्लैंड चले और वहीं अपनी प्रैक्टिस शुरू करे। हमजा जो पूरी इसकी मोहब्बत में सरशाते शुमाइल की बात मानने से इनकार कर दिया। शुमाइल ने इन पे वाज़ा कर दिया कि वो पाकिस्तान में मुस्तकिल नहीं रह सकते। अगर हमजा इससे सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इसे इंग्लैंड आना पड़ेगा। हमजा की मर्दाना आना आड़े आ गई तो उन्होंने शुमाइल के साथ जाने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे दूरी की इस आग में सुलगते रहे। इन दोनों के माबैन सिर्फ और सिर्फ अना हायल थी। इसरा ने हाउस जॉब के लिए जिस हॉस्पिटल में अप्लाई किया था वहाँ हमजा पहले ही काम करते थे। इसरा को देखकर वो चूम गए थे। वो शुमाइल की सी हंसी, इसकी जैसी पसंद नापसंद चाल ढाला और बेसाख्ता अंदाज घर वालों की तरफ से इन पे शादी के सिलसिले में दबाव बढ़ता जा रहा था। उन्होंने बेदर्दी से सोचा अगर वो इसरा से शादी करके शुमाइल को हैरान कर दे तो कैसा रहेगा। इसरा के अब्बू भी इनसे मिलकर खुश हो गए मगर रिश्ता तय करने की नौबत नहीं आई। शहबाज गिलानी ने हाशिम की मौत के बाद इन्हें घर आने से रोक दिया और इसरा से दूर रहने को कहा। हमजा बुज़दिल से इंसान थे और वैसे भी कौन सा इन्हें इसरा से तूफ़ानी मोहब्बत थी। इसमें महज शुमाइल की झलक ही तो थी। वो शुमाइल तो नहीं थी रही से कसर शुमाइल के इंग्लैंड में होने वाले एक्सीडेंट ने पूरी कर दी थी। अपनी सारी अना बिला ताक रखकर शुमाइल के पास इंग्लैंड पहुंच गया। अब वो इसरा के सामने माजरत पेश कर रहे थे। शुमाइल इसी हफ्ते आ रही है। हमारी शादी की तकरीब अनकरीब होगी। मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? किस सिलसिले में?
زیاد ملک کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے سلسلے میں، یہ تو اچھی بات ہے۔ حمزہ نے حیرت کے اچانک جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا، رخصتی کب کروا رہی ہو؟ اسی ہفتے میں۔ شمال کو لانا مت بھولیے گا، اور ہاں، اس ملال کو دل میں جگہ مت دیجیے گا کہ آپ نے میرا دل توڑا ہے، بلکہ مجھے شرمندہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ والد کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے تو مجھے سب کچھ اچھا نہیں لگا، کیونکہ آپ سے پہلے ہی زیاد مجھے پسند کر چکے تھے۔ آپ کو وہ مریض یاد ہے جو مجھے بہت تنگ کرتا تھا؟ وہی شوہر کی حیثیت سے میری زندگی میں شامل ہوئے ہیں۔ مردوں میں فرق ہوتا ہے۔ حمزہ نے اپنی کمٹمنٹ کا بالکل بھی لحاظ نہیں کیا تھا، اور زیاد کے نزدیک نکاح کے بعد اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئی تھی۔ اس روز جب وہ غصے کے عالم میں زیاد وہاں سے نکلا تھا تو رابعہ آپی نے اسے کہا تھا کہ زیاد تمہیں بہت خوش رکھے گا، اس کا دل مت توڑو، اور اسرا اس کی بات سمجھ لی تھی۔ 4 روز پہلے وہ حویلی رخصت ہو کر آئی تھی۔ سب نے اس محبت بھرے ماحول میں دل سے اس کا استقبال کیا تو وہ اپنے غلط اندازوں پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ رابعہ سے سب سے مل کر ابھی گئی تھی۔ اسرا اداس سی تھی۔ اماں جان اسے اندر لے آئی۔ کیوں پریشان ہوئی ہو؟ 2 ماہ بعد زیاد تمہیں رابعہ بیٹی سے ملوا کر لے آئے گا۔ تم خود کو تنہا مت سمجھنا، ہم سب ہیں نا، میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں۔ تمہیں کسی سے بھی کوئی شکوہ یا شکایت ہو تو مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ اماں جی نے فتح محبت سے خود سے چمٹا لیا۔ نہیں، میں اب پریشان نہیں ہوں۔ اسرا ہنسی تو وہ مسرور سی ہو گئی۔ زیاد اندر آئے تو وہ چلی گئی۔ اسرا سر جھکائے زمین کو دیکھتی رہی۔ ہلکے اورنج اور گرین رنگ کا کامدہ سوٹ میں زیورات سے راستہ وہ روز اول کی طرح دل نشین لگ رہی تھی۔ یار، ہماری شادی کو 4تھا روز ہے اور تم ابھی تک پہلے روز کی طرح بہیو کر رہی ہو۔ زیاد اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسرا کا چہرہ اس کی نگاہوں کی تپش سے سنسنانے لگا۔ اس نے رخ موڑنا چاہا مگر زیاد اس کی کوششیں ناکام بنا دی۔ تم نے اپنی بے رخی سے مجھے بہت جلایا ہے اور اب یوں ڈری سہمی بیٹھی ہو۔ مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ زیاد کے تیور بدل رہے تھے۔ وہاں ہاسپٹل میں تو بڑی تھانے داری نظر آتی تھی۔ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ زیاد نے اس کی نگل اتاری۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے مستقل طور پر اپنے مریضوں کی لسٹ میں شامل کر لیں۔ زیاد نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی جو حیا کے بوجھ سے مستقل جھکی ہوئی تھی۔ پلیز آپ اس طرح مجھے مت دیکھیں۔ زیاد ہنستا چلا گیا۔ تو پھر کیسے دیکھوں؟ اب انہی شوہرانہ نگاہوں سے عمر بھر دیکھوں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا تو اسرا نے ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھے۔ زیاد کی آنکھیں جذبوں کی لو سے دہک رہی تھی۔ ذرا دانتوں سے فارغ ہو لے تو ہاسپٹل والا معاملہ دیکھوں گا۔ اگر تم گاؤں والے ہاسپٹل میں کام کرنا چاہتی ہو تو میں سمجھوں گا کہ گاؤں والوں کی خوش قسمتی ہوگی، کیونکہ یہاں کوئی ڈاکٹر کبھی زیادہ عرصہ نہیں ٹکتا۔ میں یہاں کام کروں گی۔ اسرا بولی تو زیاد کا چہرہ کھل اٹھا۔ تم نے میرے دل کی بات کیسے سن لی؟ وہ پھر پٹری سے اتر رہا تھا۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو چکا تھا کہ اسے پھول اور کارڈ بھجوانے والا وہی تھا۔ زیاد اس کی حیران شکل دیکھ کر خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر چیز کو گرفت میں لینے کی تیاری کر رہا تھا، مگر اسرا کے لیے زندگی کی راہیں بڑی روشن اور واضح تھیں۔ زیاد جیسا مضبوط ساتھی اس کے ہمراہ تھا۔ 4 روز سے میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا نہیں ہے۔ تم اپنی آپی کے ناز برداریوں میں مصروف تھی اور میں غریب رات گئے تمہارا انتظار کرتے تھے۔ سوچا تھا کتنی سنگ دل ہو تم۔ اسرا زیاد کے لب پیار بھری سرگوشی کہہ رہے تھے۔ اسرا نے لاکھ دامن بچانا چاہا مگر زیاد کی شوق نگاہیں کہہ رہی تھی کہ فرار کی کوئی راہ نہیں ہے، اور اب وہ فرار چاہتی ہی کب تھی۔ اسرا نے طمانے سے آنکھیں موند لی اور زیاد کی چاہت کی بارش میں بھیگتی چلی گئی۔ تو یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا زرد رتوں کا آخری پھول، اور اس کی رائٹر ہے نبیلہ ابا راجہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول پسند آئے گا۔ ناول میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو تو اس کے لیے معاف کیجیے گا، معذرت۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتی ہوں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔